السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہماری گزشتہ نشست میں جنگ جمل، جنگ صفین، واقعہ تحکیم، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کی گئی تھی۔ میں اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے چند معروضات مزید عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں نے آپ کو کہا کہ اس زمانے میں مشاجرات صحابہ، جو صحابہ کی آپس میں اختلاف کی جنگیں ہیں، وہ دو ہیں، جمل اور صفین۔ تیسری جو ہے وہ غیر سے ہے، جس کو ہم نہروان کہتے ہیں۔ تو وہ دو تو ہو گئیں، لیکن اسی کا ایک تتمہ اور تسلسل ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ کتنے صحابہ کرام کی تعداد بنتی ہے، کتنی تعداد بنتی ہے جو ان جنگوں میں شامل رہی، جو جمل میں اور صفین میں جو ہیں، یہ کتنے حضرات ہیں، ذرا اس کو سنیں۔ یہ امام ابو بکر خلال رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعارف میں نے کل کرایا ہے، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے شارح بھی ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہے۔ 310 ہجری میں ان کا انتقال ہے، بعض کہتے ہیں 311 میں، تو آج 1447 ہے، تو 1150 سال پہلے کے آدمی ہیں۔ ان کی کتاب السنہ لابی بکر خلال، وہ اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ میں ایک بات نقل فرماتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ کے الفاظ میں کہتے ہیں، حاجت الفتنہ و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ آلاف۔ یہ السنہ لابی بکر خلال ہے، ذکر جمل و صفین کے تحت، جلد نمبر 2 صفحہ 466 ہے۔ حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مشاجرات کا مسئلہ پیش ہوا، تو آپس کی لڑائیوں کے وقت، اس وقت صحابہ کرام کی جو کل تعداد تھی، جو جنگ میں موجود ہے نہیں موجود، سب کو ملا کر عشرۃ آلاف، کل 10,000 آدمی تھے۔ لیکن فما حضر فیہا مئۃ، جنگوں میں جو لوگ آئے ہیں نا، ان کی تعداد 100 ہے، بل لم یبلغوا 30، بلکہ تو 30 تک بھی نہیں پہنچتی۔ یہ حوالہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی حضرت معاویہ اور تحقیقی حقائق میں نقل فرمایا ہے، اور میں نے براہ راست اصل کتاب سے آپ کی خدمت میں پڑھ کے دے دیا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ 30 صحابہ کرام بنتے ہیں، تو باقی صحابہ کرام غیر جانبدار رہے ہیں۔ اس وقت جو دباؤ ڈال کے لوگ کہتے ہیں نا کہ مانے حضرت معاویہ باغی ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو ان سے پوچھیں، اگر 100% وہ آپ اس کو باغی کہہ رہے ہیں، تو جو باغی کے خلاف نہ لڑے اس کا کیا حکم ہے؟ تو پھر رسول اللہ کے اتنے صحابہ کرام پہ حرف آ جائے گا۔ تو اس طرح کے معاملے میں نہ ڈالیں۔ یوں کہیں یہ اجتہادی مسئلہ تھا، اجتہاد میں ایک بندہ ثواب پہ ہوتا ہے، ایک خطا اجتہادی پہ ہوتا ہے۔ جو ثواب پہ ہوتا ہے اس کو 2 اجر ہیں، جو خطا اجتہادی پہ ہوتے ہیں اسے 1 اجر ہے۔ میں کل اس پر بات کر چکا ہوں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کرام کی تعداد اس میں کوئی زیادہ نہیں ہے، بلکہ لم یبلغوا 30 کا لفظ ہے کہ 30 تک بھی نہیں پہنچا۔ میں اس سے بھی آگے جاؤں نا، تو اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں جہاں پر 10 کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو اس پر مناظرہ بھی موجود ہے کہ فلاں ابن شیبہ سے تو میرا مناظرہ ہوا، واللہ کذب، یہ لفظ ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اتنے بندے نہیں ہیں، اس سے بھی کم ہے۔ یہ روایات بھی موجود ہیں۔ اس سے آگے امام ابو یعلا موصلی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے مسند ابی یعلا، یہ ابو بکر خلال سے بھی پہلے فوت ہوئے ہیں، 307 ہجری کے محدث ہیں۔ انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خواب ذکر کیا جو امام حسن نے دیکھا اور اپنے والد حضرت علی کو بتایا۔ میں وہ خواب آپ کی خدمت میں رکھوں تو یہ پوری ایک تفصیل ہے، میں اس کا اردو ترجمہ رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں، رأیت الباریہ فی منامی عجبا۔ اب ذرا اس کا ترجمہ سنیں۔ مسند ابی یعلا ہے، مسند الحسن ہے، جلد نمبر 12 ہے، صفحہ 137 ہے۔ ابو مریم رضی الجارود رحمۃ اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں، میں کوفہ میں تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا کہ اے لوگوں، رات میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب خواب ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ اللہ عرش پہ قائم ہے، حضور پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، عرش کا ایک پایا پکڑ کے قیام فرما ہوتے ہیں، پھر حضرت ابو بکر آتے ہیں، نبی علیہ السلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، پھر حضرت عمر آتے ہیں، انہوں نے ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، پھر حضرت عثمان تشریف لاتے ہیں اور اپنا کٹا ہوا سر اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں کل مظلوماً بیان کر چکا ہوں حضرت عثمان کی شہادت۔
کا کٹا ہوا سر اپنے ہاتھ میں لیے وہ ہوتے اور دربار الہی میں آ کر یوں عرض کرتے ہیں یا اللہ ان بندوں سے پوچھیے، اپنے قاتلین کا کہتے ہیں، انہوں نے مجھے کس وجہ سے قتل کیا؟ حضرت حسن فرماتے ہیں خواب میں نے آگے دیکھا کہ آسمان سے زمین کی طرف خون کے 2 پرنالے اترتے دکھائی دیتے ہیں، کہا گیا ہے یہ خون عثمان ہے اور اس کا مطالبہ ہے، 2 خون عثمان کے خون کے پرنالے اتر رہے ہیں۔ یہ خواب سننے کے بعد لوگوں نے حضرت علی سے شکایت کرتے ہوئے کہا آپ دیکھتے نہیں حسن کیا بیان کر رہے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا جو کچھ دیکھا ہے نا وہی بیان کر رہے ہیں۔ جنگ جمل جنگ صفین کی طرف اشارہ ہے کہ 2 خون کے پرنالے بہے ہیں، وجہ ہوئی قاتلین عثمان۔ تو اس میں صحابہ کرام کی آپس میں نعوذ باللہ کوئی بددیانتی کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو صفین کی جنگ ہوئی، میں نے جیسے آپ کو کل بتایا، پھر وہ تحکیم پہ رک گئی، ان کے بارے میں چند خوشخبریاں ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں، اس سے عوام کو ایک بات سمجھ آئے گی کہ ہم نے اپنا موقف کیا رکھنا ہے اور اپنی زبان کو کس حد تک اس پہ محفوظ رکھنا ہے۔ میں وہ 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ 235 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آج سے 1250 سال پہلے کے آدمی ہیں۔ 235 ہجری میں ان کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ مصنف وہ حدیث کی کتاب کہلاتی ہے جس میں قرآن کی آیات سے استدلال بھی ہو، حدیث پاک بھی ہو، صحابہ اور اہل بیت کے فتاوی بھی اس میں موجود ہوں، اس حدیث کی کتاب کو مصنف کہتے ہیں۔ تابعین میں ایک بزرگ ہیں عمرو بن شراحبیل، یہ ان کا ایک معاملہ بیان کر رہے ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں مصنف ابن ابی شیبہ والے۔ یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے جن کا نام عمرو بن شرحبیل ہے، کنیت ابو میسرہ ہے، یہ حدیث پاک کے مضبوط راوی ہیں، اور ابو میسرہ جنگ صفین میں حضرت علی کی حمایت میں تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف معاملے میں لڑ رہے تھے۔ کہتے ہیں ایک رات مجھے خواب میں دکھایا گیا، میں جنت میں داخل ہوا، اہل صفین کے پاس پہنچا، وہ سرسبز و شاداب باغ میں، یعنی جو اہل حق اس میں شہید ہوئے ان کے پاس گیا تو سرسبز و شاداب موجود ہیں، وہاں نہریں چل رہی ہیں، میں نے جنتیوں کے خیمے لگے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے پوچھا ہے یہ کن لوگوں کے لیے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ خیمے حضرت ذوالقلع اور حضرت حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، یہ دونوں بزرگ تو حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا اچھا یہ وہ ہیں؟ کہتے ہیں اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ کے لوگوں کے بارے میں نے دریافت کیا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور باقی ساتھی کہاں ہیں؟ تو وہ مجھے فرمانے لگے وہ تو اگلے خیموں میں ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیسے ممکن ہوا، حالانکہ ان میں سے بعض نے تو بعض کو قتل کے معاملات چلائے ان کے آپس کے۔ تو مجھے جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اللہ کو واسع المغفرہ، وسیع مغفرت والا پایا، تو اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ یعنی جو صحابہ کرام کا معاملہ تھا اس میں اللہ نے بخشش دے دی۔ پھر میں نے پوچھا اہل نہروان کا کیا ہوا؟ وہ جو خارجی قاتلین عثمان کے گروہ تھے اور خارجی تھے، حضرت علی المرتضیٰ کے مخالف تھے، حضرت عثمان کے بھی باغی، حضرت علی کے باغی، باغیوں کا یہ گروہ تھا، کہتے ان کا کیا ہوا؟ جواب ملا وہ تو شدت کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیے گئے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں صحابہ کے دور میں 3 جنگیں، تیسری جنگ پہلے 2 جنگوں کے بعد ہے، 2 صحابہ والی ہیں، 1 بےایمانوں والی ہے، ان کی مغفرت ہے، ان کی جہنم ہے۔ یہ وہ بندہ دیکھ رہا ہے جو خود جنگ میں شریک ہے، یہ عام بندے کی بات میں نہیں کر رہا۔ اسی طرح امام ابن الکثیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال 774 میں ہے، آج سے 700 سال سے پہلے کے بندے ہیں۔ وہ البدایہ والنہایہ کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ترجمہ جہاں نے لکھا ہے نا، جلد 8 صفحہ 130 پہ، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی ایک بات نکل کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ وہ بندہ اتنا انصاف پسند حکمران جس کے دور میں بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے ہیں، اتنا انصاف اس شخص کے دور میں۔ تو عمر بن عبدالعزیز خود پریشان ہے، حضرت معاویہ کے فیملی ممبر ہیں، کہ یار یہ جنگیں ہوئی تھیں، کیا بات پیش فرمائے، یہ ان کے ذہن میں ہے۔ کہتے ہیں میں سویا ہوں اور میں نے خواب دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند میں دیکھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب تو جھوٹا نہیں ہے، نبی پاک نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اب یہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، اور یہ خواب ذکر فرماتے ایک محدث ابو بکر بن ابی دنیا کا، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں زیارت ہوئی، حضرت ابو بکر حضرت عمر حضور کی خدمت میں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں سلام عرض کیا، ایک طرف بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں حضرت علی حضرت معاویہ آئے اور دربار رسالت میں حاضر ہوئے، پھر ان دونوں مکانوں کو، ان دونوں شخصیات کو ایک مکان میں داخل کر دیا،
یعنی حضرت ابوبکر عمر حضور کے ساتھ، حضرت علی اور معاویہ کو فرمایا اس کمرے میں چلے، یہ دونوں اس کمرے میں چلے گئے۔ کچھ ٹائم کے بعد حضرت علی المرتضیٰ اس مکان سے باہر تشریف لائے اور فرمان لگے رب کعبہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں، جنگ صفین والے معاملات میں میرے حق میں فیصلہ فرمایا۔ حضرت علی کہتے پھر تھوڑی ہی دیر گزری، حضرت معاویہ مکان سے باہر آئے اور یوں فرما رہے تھے رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ اب مجھے بتائیں جہاں معاملہ یہ ہو وہاں کیا زبان چلانی ہے؟ جہاں معافی کی سرٹیفکیٹ ہے اور جہاں مغفرت کی باتیں ہیں، جہاں تائید کی باتیں ہیں، وہاں ہم کیا زبان چلائیں؟ اسی لیے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، امام شافعی کا بھی قول ہے، باقی حضرات کا بھی، وہ کہتے ہیں تل کا دماء، یہ وہ خون ہے قد طہر اللہ ایدینا، جس سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو صاف اور پاک رکھا ہے، فلنطہر السنتنا، ہمیں چاہیے ہم اپنی زبانوں کو پاک رکھیں۔ تو اسی لیے ہمیں اس معاملے میں آگے بڑھ کے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ آئیے میں امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتا ہوں۔ امام ابن سعد کون ہے؟ 230 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام بخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 36 سال پہلے فوت ہوئے اور اس دھرتی کے مایہ ناز اور معتبر ایک مورخ گزرے ہیں۔ ان کی کتاب الطبقات الکبریٰ 12 جلدوں میں ہے، جسے ہم طبقات ابن سعد کہتے ہیں۔ 2 نسخے ان کے الگ الگ ہیں، دونوں نسخے الحمدللہ میرے پاس ہیں۔ تو اس میں یہ ایک بات فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ذرا سنیں۔ کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا سئل عمر، ان سے پوچھا گیا علی و عثمان والجمل والصفین، کہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، جمل، صفین، حضرت عائشہ، ان معاملے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ لوگوں اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو ان سے پاک رکھا، ہم اپنی زبان کو اس سے پاک نہیں رکھ سکتے۔ یہ ہمارے حضرات کا جملہ ہے اور انہوں نے اس مرتبہ ہمیں ایک بات کی فرما دی۔ ایک اور محدث ہیں جن کا نام ہے قاضی ابو بکر محمد بن عبداللہ الاشبیلی، یہ ایک جملہ فرماتے ہیں 543 کے سن میں فوت ہوئے۔ تو 543 آج سے تقریباً کوئی اور نہیں تو 900 ساڑھے 900 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ وہ اس میں ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں قد بینت لکم انکم لا تقبلون علی انفسکم فی دینار بل فی درہم الا عدلا، کہ لوگوں تمہارے سامنے بات واضح کر دوں، تم تو 1 دینار بلکہ 1 درہم کا دعویٰ بھی اپنے اوپر اس وقت تک تسلیم نہیں کرتے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ مدعی سچا ہے، الزام لگانے والا کیسا ہے، نفسانی خواہش سے پاک ہے یا نہیں۔ کہا ہم تو واقعی تحقیق کرتے ہیں۔ تو کہا جو ہمارے اکابر ہیں، صحابہ ہیں، حضور کے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں ہر ایرے غیرے کی روایت کو قبول کر لیتے ہیں، کہ ان کے بارے میں تمہیں کوئی مضبوط اور سچا راوی نظر نہیں آتا، تو ایسے آپ لوگ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا ہمارے اکابر نے ان چیزوں کو دیکھا ہے۔ میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتا ہوں، حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت امام الکبیر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت نانوتوی کا انتقال ابھی 1292 میں ہے، اب 1447 ہے، کوئی 170-80 سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے اس پر ایک بات فرمائی، ان کی کتاب ہے مقالات حجت الاسلام، جلد نمبر 6 ہے، اس میں جو اجوبہ 40 ان کی کتاب ہے، یہ رد روافظ پر، اس کا حصہ 2 میں عنوان ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امیر یعنی حضرت علی اور ان کا معاملہ، اس پر صفحہ 233 ہے، یہ تالیفات اشرفیہ ملتان سے چھپے۔ حضرت نانوتوی کی بات سنیں اور پھر دیکھیں جو بندے کہتے ہیں حضرت معاویہ پر بڑی بڑی زبانیں استعمال کر کے اور خود کو علماء دیوبند سے منسوب کرتے ہیں، تو ان کا حشر کیا ہے؟ ایسا بندہ جو اس طرح کی گھنٹی اونچی لگائے نا، کبھی واش روم میں اس کے پاس موبائل ہو تو پھر کیا کریں گے؟ میں نے جس دن سے موبائل خریدا ہے 1999 سے رکھنے لگا ہوں، آج تک یہ گھنٹی سائلنٹ ہے، چاہے میں نماز میں ہوں، چاہے میں سبق میں ہوں، چاہے میں عام انداز میں بیٹھا ہوں، مجھے پرابلم نہیں ہوتی، بالکل سائلنٹ۔ سامنے نظر آ گیا کال اٹھا لی، نہیں نظر آیا تو جیسے آپ فرمائیں کوئی علمی بات ہو تو۔ اچھا آپ نے کل لگایا، میں 1999 تو لایا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امیر یعنی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا معاملہ ایسا ہے جیسے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کا تھا، ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا۔ قرآن کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں اور حضرت ہارون کی داڑھی تک ہاتھ لے گئے، تو انہوں نے فرمایا یا بنا اماں، میری اماں جائے بھائی، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میرے سر اور میری داڑھی کے بال کو آپ مت پکڑیں، میں نے تو اس طرح معاملہ فرمایا۔ کہ ان دونوں کا آپس میں اختلاف کوئی بغض پہ تھا، حسد پہ تھا، کوئی نفرت پہ تھا؟ کہا جی نہیں، تو کہا ان کا معاملہ بھی ایسے۔
آپ مجھے بتائیں، آپ حضرت ہارون کو باغی کہیں گے نعوذ باللہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں، یا حضرت موسیٰ کو زیادتی کرنے والا کہیں گے حضرت ہارون کے مقابلے میں؟ تو آپ حضرت معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے مسئلے میں جب اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ حضرت معاویہ نعوذ باللہ باغی ہیں، طاغی ہیں، پتہ نہیں کس کس نے کیا کیا جملے لکھ دیے ہیں، وہ اپنے ابا کے لیے تو اس طرح کا جملہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور رسول اللہ کے کاتب الوحی کے لیے بول دے، اور پھر خود اپنے آپ کو علماء دیوبند سے کہے، اور حضرت نانوتوی فرمائے ایسے معاملہ ہے جیسے حضرت علی کا حضرت معاویہ سے، حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ کہتے ہیں اب ہم کو یہی لازم ہے کہ ان کی اب چینی نہیں کریں، یہی سمجھیں کہ حضرت علی حضرت معاویہ دونوں صحابہ کرام میں ہیں، باہم مناقشہ ہوا تو ایسا ہوا جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون میں تھا، یا حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں میں تھا، یا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر میں تھا۔ یہ سب قصے قرآن میں موجود ہیں، ان کی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ مناقشات صحابہ تو نہ کلام اللہ میں ہے نہ حدیث رسول اللہ میں ہے، یہ تاریخ میں ذکر ہیں، اور اس میں بھی معتبر باتیں لیں گے، ورنہ تاریخ میں ان افسانوں کا بیان ہے۔ سو ایسی تاریخوں کا کیا اعتبار ہے، اور وہ بھی رافضیوں کی تاریخ۔ یہ حضرت نانوتوی کے لفظ ہے، یہ ان کی اس زمانے کی 170 سال پہلے کی اردو ہے، انڈین اردو جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تو ہمارے اکابر کا انداز تو یہ، اس کے باوجود بھی اس طرح جملہ کہہ دیں۔ میں آپ کے سامنے اپنے استاد محترم حضرت علامہ خالد محمود PhD لندن رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کر رہا ہوں۔ ان کا 1421 میں انتقال ہے، اب 1447 حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ کی بات پیش کر رہا ہوں، 1421 میں انتقال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ سے دوران بیان کسی نے پرچی لکھی اور سوال کیا کہ ان دونوں میں حق پر کون ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ باپ اور چچا میں لڑائی ہو تو اولاد کس کو مارے گی، باپ کو یا چچا کو؟ باپ اور چچا میں لڑائی ہو تم کس کو مارو گے؟ کہ حضرت علی المرتضیٰ سے ہمارا تعلق ابوت کا یعنی ابا جی کا ہے، تو وہ تو ہمارے بڑے ہیں، اور حضرت معاویہ سے ہمارا تعلق چاچا جی کا ہے، اب بتاؤ تسی کس کے کھلونے؟ یعنی ایک ہی بات میں اس کو مسئلہ حل کر کے دے دیا کہ آپ نے اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑنا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا سمجھایا ہے اور کیا بتایا کہ ہم نے اپنا معاملہ کیسے رکھنا ہے۔ اب آئیے اس جنگ کی طرف جس کو جنگ نہروان کہتے ہیں، جو تیسری جنگ میں نے بیان کرنی تھی کہ جنگ نہروان کیا ہے، یہ جو دنیا پیش کرتی ہے، تو جنگ نہروان کو سمجھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت معاویہ سے صلح فرمانے کے لیے تحکیم کو قبول کیا، تب کچھ لوگ اٹھ گئے، ہم یہ تحکیم کے معاملے نہیں مانتے، اللہ حاکم ہے، علی کیوں تحکیم کی بات مان رہا ہے، ان الحکم الا للہ، اس طرح کی باتیں اٹھائیں۔ اور یہ کوفہ شہر میں ایک بستی تھی جس بستی کا نام تھا حرورا، یہ حرورا کے رہنے والے تھے۔ حرورا یہ صحابہ کرام میں لفظ گویا دوسرے لفظوں میں گالی کی طرح شمار ہوتا تھا، یعنی کوئی فتنہ باز ہوتا تو اسے کہتے انت حروری ہو، تو حروری ہے۔ حضرت اماں عائشہ کے پاس ایک خاتون آئی اور عذاب قبر کا انکار کیا، حضرت اماں نے فرمایا تو حروری ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور مسجد میں بیٹھے ہیں، کچھ بندے اونچا اونچا ذکر کر رہے ہیں۔ آج کل لوگ اس حدیث کو آدھا سناتے ہیں، حضرت مولانا آپ سنیں، یہ حدیث آدھی سناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اٹھے، انہوں نے فرمایا فتنہ پیدا کرتے ہیں، نکالو ان کو مسجد میں۔ وہ حروری تھے، ان کو حروری ہونے کی وجہ سے نکالا تھا، لوگ سمجھتے ذکر بالجہر کی وجہ سے نکالا تھا، حالانکہ پورا اس روایت کو پڑھ دیا جائے تو ذکر پر کوئی اعتراض نہیں آتا، وہ حروری ہونے کا مسئلہ تھا۔ تو یہ حروری سارے خارجی تھے، تو ان لوگوں کے ساتھ حضرت علی کی جنگ ہو گیا۔ اب ہوا کیا تھا، یہ شہر بستی حرورا کے رہنے والے تھے، جنگ میں موجود ہیں، حضرت علی المرتضیٰ نے معاویہ سے صلح قبول فرمائی ہے، تو یہ حضرت علی کے خلاف اٹھ گئے۔ پتہ چلا یہ وہ طبقہ تھا جو چاہتا تھا نبی کے صحابہ اور اہل بیت آپس میں لڑتے رہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ نے اس راستے کو بند کیا، اس وجہ سے ان کی حضرت علی المرتضیٰ سے لڑائی شروع ہو گئی۔ اب ان سے مذاکرات چلے ہیں، تحکیم کے معاملے چلے ہیں، گفتگو چلی ہے، مناظرے چلے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جیسا شخص رضی اللہ عنہما حضرت علی کے کہنے پہ ان سے بات کرنے گیا تو 3000 آدمی ان کے توبہ کر کے واپس آ گئے۔ یعنی اس طرح چلتا رہا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بڑی ڈھیل دی ان کو کہ یار لڑنا نہ، تلوار نہ اٹھانی پڑے، مان جائیں، لیکن یہ وہ ضدی اور اجدڑ قسم کے لوگ تھے، ان میں قاتلین عثمان کے بندے بھی شامل ہیں، تو یہ بندے ماننے کے اوپر تیار نہیں تھے۔ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار نے ان کے لیے فیصلہ کیا، تو کہتے ہیں لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، تو یہ معاملہ ہوا۔ اب ذرا دیکھیں یہ خوارج کے فتنے کے آغاز بنا سا کیسے، میں آپ کی خدمت میں بات پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ رکھیں۔ یہ مستدرک علی الصحیحین کی ایک روایت کو لے کر میں آپ کی خدمت میں تفصیل دینے لگا ہوں۔ حضرت علی جب جنگ صفین سے تحکیم یعنی صلح کو اختیار کرتے ہوئے واپس ہو رہے ہیں تو خوارج نے حضرت علی کے لشکر میں ہیں، یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے خلاف انہیں نازیبہ جملے کہنا شروع کر دی، شروع یہیں سے کی، حضرت ابوبکر اور عمر کے خلاف۔
حضرت علی نے اس کی بری حرکت کو برداشت نہ کیا، ان کی تردید کی، تو اس پر خارجی اٹھے اور حضرت علی کے لشکر سے بھی الگ ہو گئے۔ یہ معاملہ بن رہا ہے، یہ الگ قافلہ لے کر چلتے رہے، حضرت علی الگ لے کر چلتے رہے۔ کوفہ شہر میں داخل ہوئے تو خارجی حرورہ میں جا کے بیٹھ گئے، اس وقت ان کی تعداد 8000 تھی۔ یہ ہے اب مذاکرات کی کوشش ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا ہے، تو ان میں ایک شخص ہے عبداللہ ابن قوا، یہ ان خارجیوں میں سے تھا، اس نے ان کا استقبال کیا، اپنے کارکنوں کو بات سننے پہ آمادہ کیا، گفتگو چلتی رہی مگر کوئی بھی نہ مانا۔ عبداللہ بن عباس نے بات کی، پہلی بات کرتے ہوئے پھر واپس تشریف لائے۔ یہ دوسری بات تھی جس میں اتنے ہزار آدمی واپس مسلمان ہو کے ٹھیک ہو گیا۔ اب ان خارجیوں کی تعداد کوئی 8000 کہتا ہے، کوئی 16000 کہتا ہے، مختلف ان نے چھاونیاں لگا دی، علاقے میں فساد برپا کر دیے، اور ان لوگوں نے کسی کو اجازت لیا بغیر اندر آنے جانے کے معاملات نہیں تھے، گویا ریاست میں ایک ریاست قائم ہے۔ یہ وہاں بیٹھ گئے، پھر انہوں نے اپنا امیر بھی مقرر کر دیا حضرت علی کے مقابلے میں، جس کا نام تھا عبداللہ بن وہب، یہ خارجی ہے اور اس کو امیر مقرر کیا ہے۔ یہ جمل من الانصاب، یہ امام بلازری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، یہ اس میں موجود۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ایک بار پھر حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا، پھر وہ وہاں گئے غلط فہمی کے لوگوں پہ جو شامل تھے واپس آنے کے لیے، تو حضرت علی المرتضیٰ کے یہ دوست جب وہاں پہنچے تو یہ فرماتے ہیں، امام عبدالرزاق نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد کوئی 20,000 کے لگ بھگ موجود تھی، اتنے بندے بڑھ گئے تھے۔ اس معاملے پہ جب گفتگو ہوئی تو 3-4 آدمی ان سے ٹوٹ کے واپس آئے۔ اب ان کی ہٹ درمی دیکھیں، خوارج نے ہٹ درمی میں حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو ان کی طرف بھیجا سمجھانے کے لیے کہ یار اپنے نظریے سے واپس آ جاؤ، یک کے بعد دیگر سفیر بھیجتے رہے۔ ایک سفیر جب گئے نا تو انہوں نے اس سفیر کو شہید کر دیا۔ جب وہ سفیر شہید ہوا تو اب خون کا بدلہ خون ہے اور یہی اللہ کا کام ہے، تو اب اس پر جنگ ہو گئی، ورنہ حضرت علی المرتضیٰ ان سے نرمی کر رہے تھے۔ اب خوارج کا ظلم اس کے علاوہ بھی ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے خوارج کا ایک ظلم لکھا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وَكَانَ مِن جُمْلَةِ مَنْ قَتَلُوهُ عبداللہ ابن خباب صاحب رسول اللہ وَأَسَرُّوهُ وَامْرَأَتُهُ مَعَهُ۔ یہ دیکھیں خوارج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ کے بیٹے انہیں قید کر لیا، ان کی حاملہ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی جو امید سے تھی، اور فرمایا تم کون ہو؟ کہا جی میں عبداللہ بن خباب کی اولاد ہوں، عبداللہ بن خباب ہوں، یہ خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں، وہ خباب ابن ارت جن کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اور ان کے چربی سے آگ بجھتی تھی، یہ اس صحابی کا بیٹا ہے، یہ بھی صحابی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم نے مجھے خوف زدہ کیا؟ انہوں نے کہا آپ پر کوئی خوف نہیں ہے، بس آپ ذرا وہ بات بیان کریں جو آپ نے اپنے والد سے سنی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے اپنے والد سے حدیث سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک فتنہ کھڑا ہوگا جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والوں سے، چلنے والا دوڑنے والوں سے بہتر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کی نا تو فٹ ان پہ ہو رہی تھی، تو انہوں نے پکڑ کے ان کو ذبح کر دیا، اس وقت گردن پہ چھری چلا دی، اور ان کی حاملہ بیوی ان کے پاس تھی۔ اب اندازہ لگائیں، اب حاملہ بیوی ہے، فَذَبَحُوا وَبَكَرُوا بَطَنَهَا عَنْ وَلَدِهَا، ان ظالموں نے ان کا پیٹ پھاڑا، اس خاتون کا، اس سے بچہ نکالا، اس کو بھی مارا، اس کی ماں کو بھی مارا۔ اس بات پہ حضرت علی المرتضیٰ کی پھر جنگ اٹھی ہے نا، یعنی اتنی ان نے بدماشیاں کر لی تھی، پھر اس کا جواب تو آخر کار جنگ تھا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے نیزے تانے اور تلواریں اٹھائیں اور جنگ نہروان کے مقابلے میں آئے، اور یہاں پر چند بندے ان کے بچے، باقی سب تحتیغ ہوئے اور خوارج کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ یہ السنن الکبریٰ، یہ امام نسائی کی جو کتاب ہے اس میں اس بارے میں پوری تفصیل موجود ہے۔ اب جب یہ نہروان میں قتل ہوئے، خارجی مرے، حضور علیہ السلام کی ایک پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اب وہ پیشن گوئی کیا ہے ذرا آپ توجہ رکھیں، میں مسلم شریف کی حدیث پڑھنے لگا۔ حضرت امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی 1300 سال کا زمانہ بن رہا ہے۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یخرجون علی فرقۃ مختلفۃ یقتلہم اقرب الطائفین من الحق، لوگوں ایک وقت آئے گا فتنہ پھیل جائے گا، اس دوران جب لڑائیاں ہوں گی نا تو مختلف لوگ جمع ہو کر ایک گروہ جو ہوں گے دو قسم میں بٹ چکے ہوں گے، ان سے نکل کے الگ ہو جائے گا۔ اقرب الطائفین، دو گروہوں میں سے ایک گروہ الگ ہو جائے گا، اور وہ گروہ اس الگ ہونے والے سے لڑے گا جو ان دونوں گروہوں میں زیادہ حق پر ہوگا۔ میں حدیث ایک بار پھر سنا دیتا ہوں، پھر سمجھانے۔
کہ ایک وقت آئے گا دو مسلمانوں کے گروہ ہوں، ان دو گروہوں میں سے ایک الگ ہو جائے گا، پیچھے دو رہیں گے، یعنی وہ تیسرا بن جائے گا۔ اب اس تیسرے سے ان دو میں سے کون لڑے گا؟ جو حق والا نہیں، اس کا مطلب ہے حق پہ دونوں ہیں، اقرب الطائفین من الحق، جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ لڑے گا۔ خارجیوں سے جنگ کس کی ہے؟ حضرت علی کی ہے۔ جو دو گروہ حق پہ تھے وہ کون ہیں؟ حضرت علی اور معاویہ۔ تو خارجی بےایمان ہوئے، یہ دو گروہ حق پہ ہوئے، ایک حق کے قریب ہے، ایک حق کے زیادہ قریب ہے۔ اب جس کو حضور فرمائے حق کے قریب ہے، آپ اس کو کہیں باغی ہے، آپ اس کو کہیں طاغی ہے، آپ کہیں فلاح ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث کہاں جائے گی؟ نبوت کا فرمان کہاں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا معاملہ کہاں جائے گا؟ اقرب الطائفین من الحق، حق کے زیادہ قریب ہے۔ میں مثال دے کر سمجھاؤں، حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمۃ اللہ علیہ یہی حدیث سمجھانے لگے، جامعہ اشرفیہ لاہور میں ہم بیٹھے تھے، اے سی چل رہا تھا، ایک بندہ اے سی کے قریب بیٹھا ہے، ایک اے سی کے سامنے بیٹھا ہے۔ حضرت نے فرمایا اقرب اور قریب کی مثال یہ ہے، یہ بندہ اے سی کے قریب ہے، اقرب ہے، یہ ادھر کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھنڈا کدھر اس کو بھی آ رہی ہے، اس کو بھی آ رہی ہے، یہ قریب ہے اور یہ اقرب ہے، آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کو سمجھا حضرت تھانوی نے، فرمایا دو کاغذ کو گوند سے چمٹایا جاتا ہے، گوند جو ہوتی ہے نا وہ ایک کاغذ سے دوسرے کاغذ کے درمیان زیادہ قریب ہوتی ہے، تو یہ اقرب اور قریب کا معنی لے لیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ حق کے زیادہ قریب ہیں اور حضرت معاویہ حق کے قریب ہیں۔ جو حق کے قریب ہوتا ہے وہ باغی ہوتا ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ تو اس سے حضور کی پیشن گوئی بھی پوری ہوئی اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کی سچائی اور حقانیت بھی سامنے آئی۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کی ہے نا اس حدیث کی، اسی مسلم کے حاشیے پہ وہ یہی ہے، کہتے ہیں افتراق یقع بین المسلمین وهو الافتراق الذي كان بین علی و معاویہ رضی اللہ عنہما۔ جو حضور نے فرمایا نا جب لڑائی پڑے گی دو گروہ علیحدہ ہوں گے، تیسرا الگ ہوگا، کہ دو گروہوں سے مراد حضرت علی و معاویہ کا گروہ، اور یہی ہمارے اکابر نے اس کو لکھا۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، اس پر امام ابن کثیر کا بھی ایک تبصرہ سن لیں، البدایہ والنہایہ سے۔ وہ کہتے ہیں یہ دلائل نبوت سے ثابت ہے کہ حضور پاک نے جو خبر دی تھی وہ واقع ہو چکی ہے۔ اہل شام اور اہل عراق کی لڑائی ہوئی تھی تو ان میں حکم موجود نہیں تھا، تو معاملہ عجیب معاملہ چل پڑا، تو اس میں کچھ ایسے لوگ بھی نکل آئے جو نیم رافضی قسم کے ہیں، جہاں کمین لوگ ہیں، اور وہ اہل شام کی تکفیر کر دیتے ہیں۔ فرمایا اہل سنت والجماعت کے مذہب نہیں ہے، حضرت سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی رائے درست ہے اور حضرت معاویہ مجتہد ہے، اور مجتہد کو بھی ایک اجر ملتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک حق پہ ہو تو دوسرا باطل پہ ہو، ایک حق پہ ہوتے ہیں اور دوسرا اجتہاد پہ ہوتا ہے، تو اجتہاد میں دوسرا ایک ثواب ملتے ہیں اور حق والے کو دو ثواب ملتے ہیں۔ یہ حضور کی حدیث ہے، صحیح بخاری ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 1092 ہے، اور حضرت عمرو بن عاص کی روایت ہے۔ تو اس پہ عقل ہم نہیں چلائیں گے، وہی بات کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے۔ تو یہ جنگ نہروان تھی، اور میں نے یہ جنگ نہروان آپ کی خدمت میں رکھی ہے تاکہ آپ کے سامنے میں اس بات کو مدلل مبرہن کر پاؤں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا۔ دیجیے شاہ جی، یہ کتاب ہے حضرت عمار اور حدیثی حقائق، یہ جو چھپ کے آ رہی ہے نا ہماری، یہ اس کی تختی دیکھ لیں، تقریباً اس کے 550 صفحات ہیں، 52 ہے، آخری ٹائٹل کو چھوڑ کے بتا رہا ہوں۔ یہ حضرت آئے گی انشاءاللہ، یہ دیکھ لیں، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ ہمارے مولانا ارشد قاسمی کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اس کا بہترین ٹائٹل لکھا، اور اس حدیث پاک کی کتاب کا نام ہے الفیض المدرار فی تحقیق حدیث عمار۔ یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو 2812 کی حدیث سناتے ہیں نا، یہ مستقل اس کا جواب ہے، یہ چھپ کے آئے گی انشاءاللہ، یہ اس کی ماسٹر کاپی ہے، ابھی چھپی نہیں ہے، تو یہ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی ان قریب بتاؤں گا کہ چھپ کے آ گئی ہے۔ اس کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ ہم نے عوام کے لیے بھی تحریر کر دی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے قاتل عمار کون، یہ 100 سے کچھ صفحات اوپر ہیں۔ یہ عوام کے لیے ہم نے اس کا خلاصہ ایسا نکالا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کو بھی پڑھ لیا جائے تو دندہ شکن جواب بن جائے گا۔ قاتل عمار کون، احادیث پاک کی روشنی میں حضرت معاویہ پہ کیا جانے والے مرکزی اعتراض کا علمی جواب، یہ کتاب ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس کو بطور سبق سمجھیے۔ ابھی تک تو میں حضرت حسین کی کتاب سے پڑھ رہا تھا، یہ بھی آ رہی ہے حضرت، یہ لوگوں میں حسین ہوں، یہ حضرت حسین کے بارے میں ہے، اور یہ دوسری جلد ہے، دوسری جلد، اس کی 5 جلدیں ہوں گی انشاءاللہ ہوگا، یہ ابھی اس کی تیسری جلد پہ کام شروع ہے۔ حضرت آپ حیران ہو
قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دعوت برکات، تو ہم نے 3 مہینے مجھ سے اس کو لیا، ایک مسودہ پڑھا، پھر ایک مسودہ ادھر ادھر ہوا، تو دوسرا منگا وہ پڑھا، اور جو مستقل پڑھ لیا پھر مجھے فرمایا کہ آپ نے صبح کی نماز میرے پاس آ کے پڑھی۔ میں اسلام آباد میں تھا، ہم 4:30 مولانا کے پاس پہنچ گئے صبح، اور ہم 8:30 اٹھے، 4 گھنٹے حضرت نے دیے، حالانکہ نماز کے بعد اشراق کے بعد حضرت سو جاتے، سارے گارڈ کہنے لگے یار کون بندہ آیا ہوا ہے اشراق کے بعد بھی مولانا 2 گھنٹے بیٹھے ہیں، تو بیچارے سارے پریشان تھے کہ ہم رات کو پہرا دے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے ہاتھ سے مجھے 2 صفحے اس پہ تقریر کر کے دیے، حضرت حسین کی کتاب پہ 2 صفحے، اور کیا تقریر ہے حضرت، آپ دیکھیں اس پر مکی صاحب تقریر لکھ چکے ہیں، ڈاکٹر سید عنایت اللہ صاحب نے لکھ دیا ہے، حضرت مولانا فضل الرحیم شرفی صاحب نے لکھ دیا ہے، تو یہ آئے گا آپ کے سامنے۔ بہرحال میں نے آپ کو کل عرض کیا تھا کہ ہم حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بات رکھیں گے۔ یہ جو روایت 2812 پیش کرتے ہیں، میں پہلے پوری روایت بتاؤں گا، پھر اس کا مطلب بتا رہا ہوں۔ اب ذرا حضرت عمار کو سمجھیں کہ عمار ہے کون، حضرت عمار کا بایو ڈیٹا، ان کے حالات کیا ہے، ان کی پروفائل کیا ہے۔ حضرت عمار کی زندگی کے مختصر حالات پیش کرتا ہوں، ورنہ میں نے اس میں 100 صفحات میں لکھ دی ہیں، یہاں صرف 1.5 صفحے میں ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضور پاک کے قدیم الاسلام، پرانے صحابی ہیں، یعنی بالکل مکہ کے ابتدائی دور میں ہیں، ہجرت سے پہلے 56 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، ہجرت نبوی میں 40 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے ہیں، انتہائی بااخلاق تھے اور انہوں نے خیر خواہی میں زندگی گزاری۔ ان کے والد کا نام حضرت یاسر، والدہ کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما ہے، اور دونوں صحابی ہیں، ان کی امی بھی اور ان کے ابو بھی۔ ان کے والد بنی مخزوم سے موالات کا تعلق رکھتے تھے، ان کے والدین کو ابو جہل نے بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ حضرت یاسر بھی شہید ہیں، حضرت سمیہ بھی شہید ہیں، بلکہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ کفار نے ان کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا، پر حضرت عمار بن یاسر ثابت قدم رہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ آپ کو تسلی دی، جنت کی بشارت نے عطا فرمائی۔ حضور پاک نے مدینہ طیبہ میں ہجرت فرمائی، مسجد نبوی میں تعمیر میں ان نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ صدیقی دور میں ختم نبوت کے منکر مسلمہ کذاب سے جنگ کی، یمامہ میں ان کو جا کے ناکو چنے چبوائے۔ فاروقی دور میں یہ گورنر رہے، عثمانی دور میں بھی اسلام کے اہم ذمہ دار تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں ان کی شہادت ہے۔ خلافت حیدری میں جنگ صفین کے وقت جب قاتلین عثمان، پوائنٹ بھی نوٹڈ، جب قاتلین عثمان کی مفسد ٹولی، سبائی ٹولی موجود تھی، تو اسی ٹولی نے حضرت عمار کو شہید کیا۔ یہ میں اس پر آپ کو دلائل دوں گا کہ قاتل عمار وہی ہیں جو قاتل عثمان ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھنا۔ ایسے لوگ حضرت ابو القادیہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بک بک کرتے ہیں، میں اس کا جواب بھی دوں گا کہ حضرت ابو القادیہ پہ یہ الزام ہے۔ آپ کا مزار ملک شام کے صوبہ رقہ میں ہے، اور آپ کے نام پہ ایک حدیث عمار مشہور ہے، جس کو کئی فتنہ پرور اپنی اس میں ذہنیت کا مکروہ لبادہ پہنا کر پیش کرتے ہیں، اور رسول اللہ کے برادر نسبتی حضرت معاویہ پہ اوپر نیچے باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو تفصیل دینے لگا، نیچے ہم نے نوٹ لگایا ہے کہ مکمل آپ نے پڑھنا ہوگا اس بارے میں، تو آپ نے حدیث عمار کی کتاب حضرت عمار اور حدیثی حقائق کو پڑھنا ہے، مکمل اگر پڑھنا ہے۔ یہ میں صرف عوامی طور پہ اسباق کے طور پہ 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ یہ حدیث عمار ہے کیا؟ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ باب التعاون فی بناء المسجد ہے۔ اب پہلے اس روایت کو سنیں اور پھر سمجھیں کہ روایت فٹ کس پہ ہوتی ہے، اور ظالم اس لوگ جو ہیں اس روایت کو حضرت معاویہ فٹ کرتے ہیں۔ دور دور کا تعلق نہیں حضرت معاویہ کے اس کے ساتھ، بالکل کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، یہ قاتلین عثمان کے ساتھ اس حدیث کا تعلق ہے۔ میں ایک حدیث کو سمجھانے کے لیے 10 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ حدیث کی تشریح کرتی ہے۔ حضرت اکرمہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھے فرمایا اور اپنے فرزند کو فرمایا، تم دونوں جاؤ ابو سعید خدری کے پاس، حدیث پڑھ کے آؤ۔ جب یہ دونوں ان کے پاس حاضر ہوئے، وہ باغ میں کسی کام میں مصروف تھے، اپنے کپڑوں کو درست کر کے باہر تشریف لا رہے تھے۔ بیان کیا، مسجد نبوی کے حالات بتائے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اس وقت فرمایا کہ 2 اینٹ اٹھا کر آ رہے تھے، باقی صحابہ 1 اینٹ اٹھا کر آ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو حضرت عمار کے سر سے غبار کو صاف کیا، پھر یوں ارشاد فرمایا، افسوس اے باغی گروہ افسوس اے عمار، تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، یہ انہیں جنت کی طرف بلائیں گے، وہ انہیں دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ حضرت عمار عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں تو فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ہے روایت۔ اب اس روایت کو یار لوگوں نے کیا تشریح کی ہے، اس روایت کو یار لوگوں نے معاملہ کیا بنایا ہے، آپ ذرا سنیے۔ میں نے کہا آؤ اصول حدیث کے ترازو میں ہم ڈھونڈتے ہیں حضرت عمار کا قاتل کون ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کو حضرت عمار جنت کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ ظالمین حضرت عمار کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ آئیے ذرا حدیث پاک کے اصول میں دیکھتے ہیں۔
حدیث کا اصول کیا ہے؟ الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع، خطیب بغدادی فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل امیر المؤمنین فی الحدیث فرماتے ہیں، جب بھی کسی حدیث کو سمجھنے میں الجھن پیش آئے، اس بارے میں اصول یہ ہے کہ کتابوں سے تمام حدیث کی سندات کو اکٹھا کر لیں، جب ساری حدیث اس بارے میں اکٹھی ہو جائیں گی تو مسئلہ نکھر کے سامنے آ جائے گا، مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ اب ہم حدیث عمار کے بارے میں، قاتل عمار کے بارے میں ذرا احادیث کو اکٹھا کرتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے نشانیاں تو آئیں اور معاملہ کسی ٹھکانے لگے جا کے کہ معاملہ ہے کیا۔ آؤ پہلی نشانی حضرت عمار رضی اللہ عنہ، یہ حدیث تو آ گئی، دوسری حدیث میں ذرا نشانیاں ڈھونڈتے ہیں۔ عقد الفرید میں اس کے لیے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، قطع نظر سند کے، میں صرف روایات ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرمایا یا ابن سمیہ لا یقتلک اصحابی ولکن تقتلک الفئۃ الباغیہ۔ ایک جگہ حضور پاک نے فرمایا ابن سمیہ یعنی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمار، تمہیں میرے صحابہ شہید نہیں کریں گے، تمہیں تو باغی گروہ شہید کریں گے۔ پہلی نشانی سمجھ آ گئی کہ قاتل عمار صحابی نہیں ہوگا، باغی ہوگا۔ پتہ چلا باغی صحابی نہیں ہو سکتا، صحابی باغی نہیں ہو سکتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو حضرت عمار کے قاتل آپ حضرت ابو الغادیہ کو کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ حضرت معاویہ کو کہہ رہے ہیں، حضرت عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ کو کہہ رہے ہیں، وہ تو صحابی ہیں، اور حضور نے فیصلہ کر دیا کہ لا یقتلک صحابی، تیرے قتل میں کوئی صحابی شامل نہیں ہے۔ یہ تو نشانی آ گئی، یہ پہلی نشانی ہے، ابھی 9 نشانیاں پینڈنگ ہیں، آگے چلیے۔ اس نشانی کے بعد دوسری نشانی، صحیح مسلم میں حدیث کا لفظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بؤس ابن سمیہ تقتلک فئۃ باغیۃ، توجہ علمی باتیں میں عوامی لہجے میں سمجھاتا ہوں، تقتلک فئۃ باغیۃ، یہ مسلم کا لفظ ہے، الفئۃ الباغیہ بخاری کا ہے، تو تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہاں لفظ ہے فئہ باغیہ، فئہ کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو، چھوٹے لوگوں کو، فئہ باغیہ باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس سے پتہ چلا حضرت عمار کا جو قاتل ہوگا وہ کون ہوگا؟ فئہ باغیہ ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تو فئہ باغیہ ہے، اب فئہ باغیہ کون ہوتا ہے؟ فئہ کہتے ہیں چھوٹے گروہ، چھوٹے گروہ، اور باغی ہوگا۔ باغی کسے کہتے ہیں؟ باغی اسے کہتے ہیں جو پہلے بیعت کرے، بات کو مانے، تسلیم کرے، اپنا بنے، اپنا بن کے بگڑ جائے، اسے کہتے ہیں باغی، ہے یا نہیں؟ تو اب باغی قاتل ہوگا۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے بیعت توڑی تھی؟ حضرت معاویہ نے تو بیعت فرمائی ہی نہیں ہے حضرت علی کی، جنہوں نے بیعت توڑی ہے وہ قاتلین عثمان ہے، جو پہلے حضرت عثمان سے بیعت ہیں، بات مانی ہوئی ہے، تسلیم ہے، 12 سال کی خلافت حضرت عثمان کی، ان ظالموں نے شہید کیا ہے، تو فئہ باغیہ چھوٹا گروہ ہے، بیعت توڑنے والا ہے تو وہ قاتلین عثمان ہے۔ اس سے پتہ چلا چھوٹا گروہ بھی ہے اور قاتلین عثمان کا باغی ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ تو باغی تو وہی ہیں جو امام برحق کی مخالفت کر چکے ہیں، حضرت معاویہ نے تو بیعت کی نہیں، آپ باغی کیسے کہیں گے؟ آپ اتنا کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں مخالف ہیں، تو مخالف اور باغی کا فرق نہیں ہوتا۔ آئیے تیسری نشانی، یعنی یہ تو بیعت توڑنے والی ہوگی۔ تیسری نشانی وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، یہاں لفظ ہے الفئۃ الباغیہ، دونوں جگہ الف لام ہے، دونوں جگہ یہ معرفہ ہے، پراپر ناؤن۔ اب ذرا دیکھیں الفئۃ الباغیہ کیا مطلب؟ باغی گروہ۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے گروہ کو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ بھی بخاری سے دیکھ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن کو ممبر پہ بٹھا کر، اپنے ممبر پہ بیٹھ کے اپنے گود میں بٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الصلح، فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا حسن سردار ہے، فلعل اللہ یصلح بہ فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمین کی 2 بڑی گروہوں میں یہ صلح کرائیں گے، فئتین عظیمتین من المسلمین۔ تو حضرت معاویہ کا گروہ تو فئہ عظیمہ ہے اور حضرت عمار کا قاتل فئہ باغیہ ہے۔ پتہ چلا فئہ باغیہ اور ہے، فئہ عظیمہ اور ہے، واضح ہو گیا یار۔ اس کے باوجود بھی حضرت اب معاویہ کے گروہ کو ہم فئہ باغیہ بنائیں، جب حضور الگ فرما رہے ہیں کہ معاویہ کا گروہ فئہ عظیمہ، اور حضرت معاویہ کے مقابلے میں جو قاتل عمار ہے اس کا گروہ فئہ باغیہ، تو فئہ باغیہ اور ہے، فئہ عظیمہ اور ہے۔ جو ٹائٹل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ کو دیا ہے وہ کوئی دنیا کی طاقت اسے کھینچ نہیں سکتی۔ یہ تیسری نشانی جو حضرت معاویہ پہ پوری نہیں ہوتی قاتل عمار کی۔ قاتل عمار کی چوتھی نشانی، میں نے کہا میں حدیث کی کڑی ملا کے بتاؤں گا۔ چوتھی نشانی کیا ہے؟ فرمایا یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار، حضرت عمار انہیں جنت کی دعوت دیں گے اور وہ ظالم انہیں جہنم کی دعوت دیں گے۔ اس سے پتہ چلا عمار کی دعوت جنتی دعوت، قاتل عمار کی دعوت دوزخی دعوت، وہ داعی الی النار ہوگا۔
اگر نعوذ باللہ قاتل عمار حضرت معاویہ ہیں، حضرت ابو الغادیہ ہیں، عمرو بن عاص ہیں، مغیرہ بن شعبہ ہیں رضی اللہ عنہ، تو پھر کہنا پڑے گا کہ یہ بھی داعی الی النار ہے، جہنم کر بلانے والے ہیں۔ حالانکہ یہ داعی الی النار تو نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ آؤ ذرا، یہ صحابہ کون ہیں؟ ان کی دعوت کون سی ہے؟ ایک ہے میں کہوں، ایک ہے حضرت شیخ الحدیث سے فرمائیں۔ نہیں بھائی، ہم حضور علیہ السلام کی زبان سے لے لیتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الفتن باب خروج النار، حضرت ابو ہریرہ کی روایت، حدیث نمبر 7121، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لا تقوم الساعہ، حضور نے فرمایا لوگوں ایک وقت آئے گا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتیٰ تقتل فئتان عظیمتان، جب تک دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑ نہ پڑیں۔ حضرت علی اور معاویہ کی جماعت طرف اشارہ ہے۔ یکون بینہما مقتلۃ عظیمۃ، ان دونوں کے درمیان بڑی سخت لڑائی ہوگی، جیسے میں صفین اور نہروان میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ ہوگا کیا؟ لیکن ودعوتہما واحدۃ، ان کی دعوت دونوں جماعتوں کی ایک ہوگی، یعنی حضرت علی اور حضرت معاویہ کی دعوت فی الاسلام ایک ہوگی۔ تو حضور فرما رہے صحابہ کی دعوت فی الاسلام ہے، قاتل عمار کی دعوت الی النار ہے، تو پتہ چلا حضرت معاویہ اور اس کا گروہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی ہوگا جس کی دعوت الی النار ہے۔ اب دعوت الی النار والے کون ہیں؟ یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، اس کی نشانی بھی موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کتاب المناقب باب علامات نبوہ حدیث نمبر 3606 اس پر کیا فرمایا؟ فرمایا دعات الی ابواب الجہنم من اجابہم الیہا فقذفوہ فیہا، فرمایا خارجیوں کی دعوت الی النار ہے، وہ جہنم کی طرف بلائیں گے، جو خارجی بنے گا وہ جہنم پہنچے گا۔ یہ حضور نے فرمایا، تو پتہ چلا حضرت معاویہ کی دعوت جو ہے وہ دعوت الی الجنہ ہے، وہی دعوت ہے جو حضرت علی کی دعوت ہے، وہی دعوت حضرت معاویہ کی ہے، اور جو قاتل عمار کی دعوت ہے وہ دعوت الی النار ہے، وہ جہنمی دعوت ہے۔ تو پتہ چلا قاتل عمار اور ہے، صحابی اور ہے۔ اگر بات ہے یہی تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے حضرت معاویہ دعوت الی النار والے ہیں تو پھر آپ کو ہمت کر کے نعوذ باللہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت علی بھی دعوت الی النار والے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا دعوتہما واحدۃ، ان دونوں کی دعوت ایک ہے۔ کچھ جرت کر کے کہہ سکتے ہیں حضرت علی کے لیے؟ اس کے کفر کا فتویٰ تو پہلے آٹومیٹکلی تیار ہوگا جو حضرت علی المرتضیٰ پہ جملہ بولے، تو حضرت معاویہ پہ جو بھی بول جائے خالہ جی کا گھر ہے، آسانی سے مان لیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ایسے نہیں ہو سکتا، یوں نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کوئی بک بک کر جائے اور دلیل کی دنیا میں اس کے خلاف جواب نہ ہو، یوں نہیں ہے۔ کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ 4، 5ویں نشانی، یہ کنز العمال میں روایت موجود ہے، یدخل صالبک وقاتلک النار، عمار تیرا قاتل اور تجھ سے سامان کھینچنے والا جہنمی ہے، وہ ہے جہنم کی دعوت۔ 4تھی نشانی یہ ہے جہنمی ہے، وہ الی النار تھا، یہ فی النار ہے۔ اب آئیے ذرا، اس سے پتہ چلا معاویہ حضرت عمار کا قاتل جہنمی ہے، ان سے جہنم کا وعدہ ہے۔ آئیے حضرت معاویہ پہ، حضرت عمرو بن عاص پہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ پہ، حضرت ابو الغادیہ پہ رضی اللہ عنہم، ان کے ساتھ کس کا وعدہ ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے، سورۃ حدید کہہ رہی ہے، آیت نمبر 10 کہہ رہی ہے، فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ اس آیت کی تشریح سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا نبی کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے۔ تو حضرت معاویہ سے جنت کا وعدہ ہے، قاتل عمار سے دوزخ کا وعدہ ہے، حضرت ابو الغادیہ سے جنت کا وعدہ ہے، قاتل عمار سے دوزخ کا وعدہ ہے۔ پتہ چلا قاتل عمار اور ہے، اور حضرت معاویہ اور حضرت ابو الغادیہ جنتی اور ہے، فرق ہو گیا۔ آئیے 6، 7، 8ویں نشانی اکٹھی سنا دیں، ٹھیک ہے، ٹائم کو دیکھتے ہوئے۔ کون ہوں گے؟ یہ بھی کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال حدیث پاک کی کتاب ہے، امام علاء الدین متقی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لائے ہیں، اس میں لفظ ہے یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار ذالک فعل الاشقیاء الاشرار وفی لفظ دعو الاشقیاء الفجار۔ فرمایا وہ لوگ کون ہوں گے کہ ان میں 3 باتیں پائی جائیں گی، اشقیاء بدبختوں کی ٹولی ہوگی، اشرار شریروں کا گروپ ہوگا، الفجار فاجروں کا گروہ ہوگا۔ بدکار بھی ہوں گے، فسادی بھی ہوں گے، بدبخت بھی ہوں گے۔ کون؟ قاتل عمار۔ یہ تینوں نشانیاں کس میں پائی جاتی ہیں؟ نعوذ باللہ حضرت معاویہ کو ڈالیں گے، حضرت عمرو بن عاص کو ڈالیں گے، حضرت ابو الغادیہ کو کہیں گے؟ جی نہیں، میں حضور علیہ السلام کے گھر سے آپ کو بتایا دیتا ہوں یہ نشانیاں کس پہ پائی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ، میں پہلے اس بارے میں اس مورخ کو پیش کر رہا ہوں
جو مورخ اس دھرتی کا بہت پرانا مورخ ہے، 240 ہجری میں انتقال ہے، خلیفہ بن خیاط رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں سنو، حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، کہ قاتل عثمان کون ہے؟ سنے نا، وہ قاتل عثمان ہی قاتل عمار ہے، کون ہے؟ کہتے ہیں کان فیہم قتل عثمان احد من المہاجرین والانصار، ان سے پوچھا کیا صحابہ میں کوئی بندہ، مہاجرین انصار میں کوئی بندہ حضرت عثمان کا قاتل تھا؟ قال الحسن، حضرت امام حسن نے فرمایا نہیں ہے خدا کے بندے، لا لا لا، نہیں، صحابہ حضرت عثمان کے قاتل نہیں تھے، کانو اعلاج من اہل مصر، وہ تو مصر کے جنگلی گدھے تھے جو حضرت عثمان کو شہید کرنے آئے تھے، مصر کے جنگلی گدھے، یہ حضرت حسن رضی اللہ کا لفظ ہے، حضرت فاطمہ کا لخت جگر بول رہا ہے، پتہ چلا وہ جنگلی گدھے ہیں، گدھا شریر بھی ہے، بے وقوف بھی ہے، گدھے کو فسادی کا اطلاق بھی ہوتا ہے، بے عقل کا اطلاق بھی ہوتا ہے، اور حضرت عمار کے قاتل کے لیے بھی اشقیاء، اشرار اور فجار، اسی طرح کے بدبختوں کی ٹولی کا اطلاق ہو رہا ہے، جو اطلاق حضرت حسن قاتلین عثمان پہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے بھی آپ آگے دیکھیں تو مفسدین کی پہچان امام نووی فرماتے ہیں، حضرت امام نووی نے فرمایا وَلَمْ يُشَارِكْ فِي قَتْلِ أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ، حضرت عثمان کے قتل میں صحابہ شامل نہیں تھے، انما قتلہ حجم ورعاء من غوغاء القبائل وسفلة الاطراف والارذال وتخربوا وقصدوه من مصر، حضرت عثمان کے قتل میں صحابہ شامل نہیں تھے، یہ منہاج شرح مسلم میں ہے، کوئی صحابی اس میں نہیں تھا، آوارہ لوگ تھے، کمینے افراد تھے، کمینہ مزاج لوگ تھے، اوباش تھے، خسیس رذیل لوگ تھے، دھڑا بندی کر کے حضرت عثمان پہ چڑھ دوڑے تھے، اشرار کے، اسی طرح الاشقیاء بد کردار کے، یہ ساری نشانیاں قاتل عمار پہ ہیں، یہ ساری نشانیاں قاتل عثمان پہ ہیں، تو اس سے حضرت معاویہ حضرت ابو الغادیہ کا کوئی تعلق نہیں۔ کتنے نشانیاں ہو گئی؟ بولیے 8، ٹھیک ہے، قاتل عمار کی نامی نشانی حدیث پاک مجمع الزوائد میں موجود ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، مجمع الزوائد کتاب المناقب باب فی فضل عمار، حدیث نمبر 15624، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 297، اور القدسیہ القاہر مصر سے چھپی ہے کتاب۔ ضرب جنب عمار فقال انک لن تموت حتی تقتلک الفئۃ الباغیہ الناکبۃ عن الحق، حضرت مولانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار کی ایک سائڈ پر یوں دیکھی، یوں پیار سے یوں کمر پر پیار سے ہاتھ مارا، ضرب جنب عمار، یوں ہاتھ مارا، فرمایا انک لن تموت حتی تقتلک الفئۃ الباغیہ الناکبۃ عن الحق، آپ کی شہادت باغی لوگوں کے ہاتھوں ہوگی جو حق سے ہٹے ہوئے ہیں، لفظ کیا ہے؟ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اب آئیے، میں حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں یا نہیں پڑھ چکا، کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو پیدا ہوں گے خارجی لوگ، ان سے قتال وہ گروہ کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ پتہ چلا حضرت معاویہ حضرت علی المرتضیٰ کے گروہ حق پہ ہے، حضرت علی حق پہ زیادہ ہیں، حضرت معاویہ حق کے قریب ہیں، قتال وہ کریں گے جو حق سے زیادہ قریب حضرت علی کریں گے۔ تو اس حدیث نے تو حضرت معاویہ کو حق پر بتایا اور قاتل عمار کو الناکبۃ عن الحق بتایا، حق سے دور ہونا بتایا۔ اس سے بھی سمجھ آیا کہ قاتل عمار اور ہے اور گروہ ہے حضرت معاویہ اور۔ اور 10ویں نشانی الفئۃ الباغیہ، باغی گروہ ہوگا، حضرت عمار کا قاتل حضرت امام ابو عاصم مخلد الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ 287 میں فوت ہوئے، آج 1447 ہے، 1200 سال پہلے کے آدمی ہیں، 1250 سال۔ وہ حدیث پاک لائے ہیں، حضرت سوید بن غفلہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، مایا ناز شاگرد ہیں، ان سے روایت لائے ہیں اپنی کتاب السنہ لابن ابی عاصم باب المارکہ والحروریہ والخوارج، جلد نمبر 2، صفحہ 441، المکتب الاسلامی بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ وہ فرماتے ہیں سألت علی، حضرت علی کے شاگرد کہتے ہیں میں نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا، ان الخوارج، خارجی کون ہیں جن سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں؟ آپ کو ان کے بارے میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور پاک کا فرمان، نبوت کا ارشاد کوئی پتہ ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے شاگرد جو تابعی ہیں ان کو پتہ ہے، جی ہاں مجھے پتہ ہے، میں خارجیوں سے ایسی جنگ نہیں لڑ رہا۔ تو کہا ارشاد فرمائے، تو کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جاءذو صدیی مخدجی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقسم فقال کیف تقسم واللہ ما تعدل فقال من یعدل، کا ایک شخص آیا جس کا نام تھا ذو صدیی مخدجی، یہ بے ایمان حضور کے سامنے آیا ہے، مسلمانیت کے لبادہ اڑا ہوا ہے، اندر کا منافق ہے، اور آ کے حضور پاک کہتا ہے کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا مال غنیمت تقسیم کر رہا ہوں۔ کیا کیسے تقسیم کرے؟ تو بے انصافی کر رہے ہیں، ما تعدل، آپ کوئی عدل نہیں کر رہے۔
تو حضور پاک نے فرمایا میں عادل، اگر میں نے انصاف نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ تو قال فہم بہ اصحابہ، حضرت عمر، حضرت خالد بن ولید، باقی صحابہ بیٹھے ہیں، انہوں نے تلوار سے ایسے نیام سے نکال لیا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بے انصافی کا تانا دے رہا ہے کہ اس کا علاج تو اور کوئی نہیں ہے، یعنی یوں تلوار نیام سے نکالیا نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا، متوجہ ہوئے کہ یہ تو اس کا کام پورا کر دیں گے، حضور نے فرمایا دعوہ، ایک منٹ چھوڑ دو اس کو، چھوڑ گیا، حضرت علی شاگرد کو سنا رہے کہ چھوڑ دیا، فرمایا سیکفوکموہ غیرکم، تم نہیں تو ہمارے بعد والے اس کو ماریں گے، چھوڑ دو اس کو۔ کہا یقتل فی الفیۃ الباغیہ، یہ باغی گروہ کے اندر قتل ہوگا، کیا ہوگا؟ یزو صدی مخدجی منافق، تم چھوڑ دو صحابہ، تم نہ مارو، بعد والے ماریں گے، اور یہ باغی گروہ کے اندر مارا جائے گا، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ ایسے دین سے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، قتالہم حق علی کل مسلم، ان سے لڑنا پھر مسلمان کے لیے تو حق بن جائے گا، ایک وقت آئے گا۔ اب یہ ذو صدی مخدجی قتل ہوگا کس میں؟ فیع باغیہ میں، کہاں قتل ہوگا؟ یہ حضرت علی سنا رہے ہیں اس کے مردار ہونے کے اوپر ٹھہر کے، شاگرد کو دکھا رہے ہیں، دیکھو جنگ نہروان میں خارجی گروپ میں یہ ذو صدی مخدجی قتل ہوا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس بارے میں یہ فرمایا تھا، پتہ چلا نہروان والے خارجی ہیں، وہی باغی ہیں، اور انہی کو حضور پاک نے فیع باغیہ فرمایا ہے، یہ قاتل عمار ہیں۔ حضرت معاویہ کے گروہ تو اس سے علاوہ ہے، یہ سرکار کی تعلیمات ہے۔ اچھا آپ کہیں کہاں قتل ہوا تھا، یہ کس نے کہا تھا، اس کا حوالہ بھی دے دوں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الصارم المسلول میں فرماتے ہیں، اس کتاب کا نام بھی یاد رکھ لو، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اس کا مسئلۃ الاولی ہے، منصب النبی کا باب ہے، اور اس کا صفحہ 228 ہے، یہ الحرس الوطنی السعودی المملکۃ الریاض سے چھپی ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں فہذا رجل، یعنی ذو صدی مخدجی، قد نص القرآن انہ من المنافقین بقولہ ومنہم من یلمزک فی الصدقات، کا یہ منافق تھا اور یہ یہاں قتل ہوا، اس کے خلاف قرآن کی آیت بھی اتری ہوئی ہے۔ تو فیع باغیہ تو خارجی حضور کی زبان سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، آج کا کوئی مولوی اٹھ کر یہ حضور پاک کی زبان کو غلط کہہ سکتا ہے؟ آج کا کوئی بندہ اپنی بات کر دے کہ جی میں ایسے، تو ایسے نہیں، سرکار کی زبان ہے، رسالت مآب کا فرمان ہے، وہ حرف آخر ہے کہ جو باغی ہیں وہ وہی ہیں جو قاتل عثمان ہیں اور قاتل عمار۔ میرے دوستو، یہ اس سے سمجھ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل کو کیا فرمایا، اور پھر اسی قاتل بےایمان نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو اسی گروہ نے شہید کیا۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا صرف قاتل باغی نہیں ہے، حضرت عمار کا قاتل صرف یہ باغی نہیں ہے، ان ظالموں نے بہت سے قتال اور بھی کیے ہیں۔ حضرت طلحہ کے قاتل وہی قاتلین عثمان، حضرت زبیر کے قاتل وہی قاتلین عثمان خارجی باغی، حضرت عمار کے قاتل وہی خارجی باغی حضرت عثمان کے ساتھ ساتھ، پھر حضرت علی کے قاتل بھی وہی خارجی اور باغی۔ حضرت علی کے قاتل کا کیا نام ہے؟ عبد الرحمن بن ملجم، یہ خارجی ہے، یہ حضرت علی کا قاتل ہے، اور اس کا ایک بڑا بھائی ہے، یہ احتجاج طبرسی میں موجود ہے، اور ہماری کتاب ابن کثیر میں بھی اور طبری میں موجود ہے۔ اس کے بڑے بھائی کا نام ہے خالد بن ملجم، یہ حضرت عثمان کا قاتل ہے۔ حضرت مولانا میں ملنے گیا مولانا میر محمد میالوی رحمۃ اللہ علیہ سے، بہت بڑی شخصیت تھی، وہ دنیا اسلام میں ان کا چرچا ہے، آج سے 20 سال پہلے ان کا انتقال ہے، 25 سال پہلے، بوڑھے تھے اس وقت، میں ان سے ملنے گیا، مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا، اور قاتل عثمان اور قاتل علی اور قاتل عمار پہ بات کی۔ مجھے فرمانے لگے حضور پاک کے دامادوں کو شہید کرنے والا ایک گھرانہ ہے، ایک ہی گھرانہ ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ حضرت علی کے قاتل کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا عبد الرحمن بن ملجم۔ حضرت عثمان کے قاتل کا نام پوچھا، مجھے نام نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت عثمان کے قاتل کا نام، وہ ایک باغی گروہ تھا، کہتے ہیں نام لینا، خالد بن ملجم، تو خالد بھی ملجم کا بیٹا، عبد الرحمن بھی ملجم کا بیٹا، ایک حضور کے دوہرے داماد کو شہید کر رہا ہے، ایک حضور کے اکارے داماد کو شہید کر رہا ہے، ایک حضرت عثمان کا قاتل ہے، حضرت علی کا قاتل ہے، تو ایک گھرانہ نہ ہوا؟ یہ بعد میں جا کے جب میں لوگوں میں حسینوں کی تحریر کر رہا تھا تو مجھے باحوالہ بات ملی اور میں نے اس میں تحریر کی، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ خارجی گروہ جو تھا جس کو باغی گروہ کہتے ہیں، یہ صحابہ کا قاتل ہے۔ اس کا حضرت معاویہ سے کیا تعلق؟ اس کا حضرت ابو الغادیہ سے کیا تعلق؟
ایسے ہی لوگوں نے ادھر ادھر کی بات مشہور کر کے ڈال دی. تو اس معاملے کو تھوڑا سمجھیں تاکہ آپ کو کچھ بات سمجھ آئے کہ معاملہ ہے کیا. میرے دوستو، حضرت اس کی تفصیل آپ کو ملے گی خلافت حیدری اور حضرت حسین. یہ لوگوں میں حسین و جلد نمبر 2 میں جنگ نہروان پہ آپ پڑھیں گے، آپ کو اس میں تفصیل آ جائے گی. اب پوری احادیث کا خلاصہ نکالیں. میں نے کہا نا قاتل عمار کو ڈھونڈتے ہیں 2812 میں، تو اب 10 حدیثیں میں نے دی ہیں نا، تو 10 چیزیں ثابت ہو کہ قاتل عمار کون ہے. سنیں ذرا، جتنے حدیث کے حوالے دے چکا ہوں اب میں صرف خلاصہ دینے لگا ہوں، حوالے پہلے آ گئے. فرمایا وہ صحابی نہیں ہوگا، وہ باغی ہوگا، وہ چھوٹا گروہ ہوگا، وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا، وہ جہنمی ہوگا، وہ بدبخت ہوگا، شریر ہوگا، بد کردار ہوگا، حق سے روگردانی کرنے والا ہوگا، اور خوارج کی جماعت ہوگا. یہ 10 کی 10 نشانیاں حضرت عمار کے قاتل میں ہیں، اور ساری کی ساری باغیوں کے اوپر، خارجیوں کے اوپر، قاتلین عثمان کے اوپر پوری ہیں. ان سے حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت ابو الغادیہ کا کوئی تعلق نہیں. اگر اس کے بعد بھی کوئی ہمت کر کے کہے نا کہ حضرت معاویہ اور ابو الغادیہ اور فلاں فلاں یہ مراد ہیں، تو میرا پھر ان سے سوال ہے کہ حدیث کی 10 نشانیاں آ گئیں، اب تم حضرت معاویہ اور حضرت ابو الغادیہ پہ فٹ کرو گے نا، تو جرت کریں. پھر پہلے ایک کام کریں. وہ کام کیا ہے؟ پہلے ان کی صحابیت کا انکار کریں، پھر ان کو باغی ہونا ثابت کریں، پھر چھوٹا گروہ مانیں، پھر داعی النار مانیں، پھر فن نار مانیں، شقی شریر فاجر مانیں، حق سے منحرف مانیں، اور خارجی مانیں. آپ یہ مانیں گے پھر تو اتنا حدیث کا انکار کر کے آپ حضرت معاویہ ابو الغادیہ کو قاتل کہہ دیں. اور اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر آپ کبھی بھی نہیں. کیوں؟ صحابہ کرام کو یہ چیزیں کہنا یہ کسی مسلمان سے تو بہت دور ہے. کوئی مسلمان یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ حضرت معاویہ اور حضرت ابو الغادیہ یہ جو گروہ ہے یہ صحابی ہیں، غیر صحابی نہیں ہیں، عادل ہیں، باغی نہیں ہیں، فیع عظیمہ ہیں، فیع باغیہ نہیں ہیں، داعی الی الجنہ ہیں، داعی الی النار نہیں ہیں، فی الجنہ ہیں، فی النار نہیں ہیں، سعید ہیں، شقی نہیں ہیں، شریف ہیں، شریر نہیں ہیں، نیک ہیں، فاجر نہیں ہیں، صحابہ کا احترام کرنے والے ہیں، خارجی نہیں ہیں، حق کے اوپر ہیں، حق سے منحرف نہیں ہیں. یہ پوری 10 احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے، اب دوسرے پیریڈ میں جو ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، 10 سوال اور اس کے جوابات. اس پر کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں، فلاں کتاب لکھا ہو جاتا ہے، ایس نے لکھا ہے، اس نے لکھا ہے. ذرا میں اس کا جواب بھی آپ کو دیتا ہوں. کچھ ہمارے حضرات کی کتاب پیش کرتے ہیں، ہمارے بڑوں نے ایک جگہ ایک جملہ لکھ دیا ایک بزرگ نے، تو اس کو پیش کرتے ہیں. میں اس کو اسی کتاب سے حل کر کے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. پہلا سوال، یہ چند اشکال ہیں، تو اشکال حل نہ ہوئے تو مسئلہ اشکارا نہیں ہوگا. پہلا سوال کہتے ہیں کچھ لوگ حضرت ابو الغادیہ یسار بن سبع الجہنی رضی اللہ عنہ، ان کا نام ہے، حضرت عمار کا قاتل بتاتے. تو جب جن لوگوں نے ان کو قاتل بتایا ہے تو حضرت ابو الغادیہ پہ یہ حدیثیں فٹ کیوں نہیں ہوتی؟ حالانکہ پہلے ثابت کر چکا ہوں وہ نہیں ہے. میں پھر بھی اس کا جواب دینے لگا ہوں. میں نے کہا حضرت ابو الغادیہ کو جانتے ہو، وہ ہے کون؟ حضرت ابو الغادیہ کا تعارف تو کر لیں. او امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں ان کا تعارف کراتے ہیں. امام ذہبی 748 میں فوت ہوئے ہیں، اب 1447 ہے، 699 سال پہلے کے ہیں. نا 701 سال پہلے کے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ ابو الغادیہ صحابی بن مزینہ وکیل بن جوہینہ وجوہ العربی وفرسان آل الشام یقال شاہد الحدیبیہ ولہ حدیث مسندۃ. فرمایا ابو الغادیہ صحابی ہیں، مزینہ قبیلے اور جوہینہ قبیلے، ان میں سے کسی ایک قبیلے کے بڑے سردار رہے ہیں. عرب کے وجوہ العرب، عرب کے شاہ سوار اور وجاہت والے انسان ہیں. فرسان و اہل شام، کہتے ہیں اہل شام میں ان سے بڑا گھوڑ سوار کوئی نہیں تھا، اتنا ان کو گھوڑے کے اوپر عبور تھا. شاہد الحدیبیہ، یہ حضور پاک کے ساتھ صلح حدیبیہ میں شامل ہیں، اور ان سے تو کئی احادیث مروی ہیں. صلح حدیبیہ والا کون ہے؟ جس کو قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ اس مومن سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے حضور کی بیعت کر رہا تھا. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ صلح حدیبیہ والا کون ہے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور مسلم شریف کی حدیث میں حضرت جابر راوی ہیں. صحیح مسلم باب من فضائل اصحاب الشجرہ حدیث نمبر 2496 ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا یقول عند حفصہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے. حضور پاک فرمان لگے لا يدخل النار انشاءاللہ من اصحاب الشجرہ وعہد الذین بایعوا تحتہا. فرمایا اصحاب شجرہ حدیبیہ والوں میں کوئی جہنم نہیں جائے گا جن نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے. تو حضور پاک نے تو ابو الغادیہ کو جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے، خدا نے رضا کی سرٹیفکیٹ دی ہے، اور آپ ان کو قتل کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. آپ ان کو قاتل عمار بنا رہے ہیں. تھوڑا تو گزارا کر لیں، کیسے ان کے اوپر یہ چیزیں شامل ہوں گی؟ دوسرا سوال
کہتے ہیں حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کے بارے تاریخ الطبقات الکبریٰ میں بھی ایک روایت ہے، اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو الغادیہ جو ہے وہ قاتل ہے۔ یہ روایت موجود ہے، پوری کی پوری روایت ہے، ایک رکوع کی ہے، میں نے ساری لکھ دی ہے، آپ کتاب سے دیکھ لیں گے، لیکن اس کا جواب میں دیکھنے لگا ہوں۔ اگر اس روایت کو اتنا دیکھیں کہ ابو الغادیہ قاتل ہے، پورا نہ دیکھیں تو شبہ پڑتا ہے، لیکن پورا دیکھیں تو معاملہ کھل کے آ جاتا ہے۔ آؤ میں اس روایت کو پورا پڑھ دیتا ہوں۔ پورا کیا ہے؟ کلثوم بن جبر اور ابو حفص یہ دونوں کہتے ہیں ابو الغادیہ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عمار بن یاسر تو حضرت عثمان کو بڑی بڑی گالیاں دیتے تھے، تو میں نے سوچا تھا میں ان کو قتل کر دوں۔ اب مجھے بتائیں، یہ روایت جو صحابہ کو ایک دوسرے کو گالیاں دینے والی بتا رہی ہے، یہ کس لیول کی ہے؟ ذرا اس کو چیک تو کریں۔ جو صحابہ کو گالیاں والی بتا، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ بھائی بھائی ہیں، ان میں محبت، پیار، تعلق، عقیدت، الفت، یگانگت ہے، اور یہ کہتے ہیں گالیاں دے رہے ہیں، اور وہ بھی خلیفہ سوم حضرت عثمان کو، اور حضرت عمار جیسا بندہ دے رہا ہے یہ جملہ کہہ رہے ہیں اس وقت۔ تو میں نے اس روایت کو ذرا کھنگالا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح معاملہ ہے کیا، ان میں راوی کون ہے، بندے کون ہیں۔ اب ذرا اس روایت کو دیکھیں۔ محدثین کرام نے فرمایا اس میں دو راوی ہیں، ایک ابو الحفص سعید بن جمحان، ایک ابو ربیعہ کلثوم بن جبر۔ کہتے ہیں ان دونوں کا معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ تو دونوں راوی ضعیف ہیں، یہ تو غلطیاں کر جاتے ہیں، حدیث میں مضبوط نہیں ہے۔ کہا کس نے کہا؟ پہلی بات الجرح والتعدیل میں ابو حاتم رازی نے فرمایا قال یحییٰ بن معین ابو حفص سعید بن جمحان شیخ یکتب حدیث ولا یحتج بہ، کا بزرگ آدمی ہے، حدیث تو سناتا ہے لیکن اس کی حدیث سے استدلال نہ کرنا، یحییٰ بن معین کہہ رہا ہے۔ دوسرا امام ذہبی خود فرماتے ہیں میزان الاعتدال میں قوم یضاعفونہ، ایسا راوی ہے پورے محدثین کی قوم کہتی ہے ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے جائیں تو امام مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ راوی ایسا ہے ذکر حدیث فقال فیہ عجائب، امام بخاری نے اس کی حدیث بیان کی اور کہنے لگا یار اس کی حدیث میں بڑی عجیب عجیب باتیں، اس کی سند میں بڑی عجیب عجیب باتیں، یہ اکمال فی تہذیب اکمال اسماء الرجال کے اندر پوری بات موجود ہے۔ اور میرے دوستو دوسرا راوی کلثوم بن جبر، تو اس کے بارے میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سنن کبریٰ کتاب التفسیر میں لکھتے ہیں ھذا لیس بالقوی وحدیثہ لیس بالمحفوظ، فرمایا یہ راوی حدیث میں مضبوط نہیں ہے اور اس کی بیان کی ہوئی روایت کوئی محفوظ روایت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور کلثوم بن جبر کے لیے امام ابن حبان فرماتے ہیں یروی المراسیل، مراسیل روایتیں یہ دے رہا ہے، اور امام ذہبی فرماتے ہیں المغنی فی الضعفاء میں لیس بالقوی، فرمایا یہ مضبوط نہیں ہے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی تقریب التہذیب میں لکھتے ہیں، فرمایا کلثوم بن جبر البصری صدوق یخطی، سچا تو ہے لیکن خطائیں کر جاتا ہے، غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں۔ مجھے بتائیں ایسے راوی ہوں اس روایت کو اٹھا کے آپ یہ کہیں ابو الغادیہ قاتل ہے اور اندر یہ بھی لکھا ہو کہ حضرت عثمان کو عمار بن یاسر گالیاں دیتے تھے، کوئی مانے گا اس روایت؟ تو یہ اس روایت کا حال ہے، ذرا ہم نے تھوڑی تفتیش آپ کے سامنے رکھ دی ہے تاکہ اس کو دیکھیں کہ حیثیت کیا ہے۔ سوال نمبر 3 کہتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو جو قاتل ہے نا وہ ابو الغادیہ ہے، لیکن اجتہادی غلطی ان سے ہوئی تھی۔ یہ کچھ کتاب سے جملہ پیش کرتے ہیں کہ ان سے اجتہادی غلطی ہے۔ میں نے کہا ایک منٹ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، ذرا مجھے بتائیں آپ کو پتہ ہے اجتہادی غلطی کہہ کر وہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اگر تم اس کتاب سے بات مانتے ہو کہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی تو لفظ اجتہادی غلطی کا معنی ہوتا ہے کہ جس سے خطا ہو جائے اللہ اس کو ایک ثواب عطا فرمائے۔ تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عمار کو قتل کر کے حضرت ابو الغادیہ کو ایک ثواب ملا ہے؟ اچھا مننی ہے تو پھر پوری منو نا اس بزرگ دی گل، ادھی مننی نؤمن بعض ونکفر بعض، قرآن پاک میں تو یہودیوں کا ذکر ہے کہ ادھی مننی ادھی چھاڑ دینی ہے، آدھی مان رہے آدھی چھوڑ رہے ہیں، تو جس بندے سے یہ بات لیتے اس کی پوری بات لے لیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سوال نمبر 4 اچھا اگر اجتہادی خطا ہو بھی صحیح، چلو اس تیسرے سوال میں بتاؤں تو خطا اجتہادی کوئی قابل اعتراض امر نہیں ہوتا، خطا اجتہادی پہ تو پھر اجر ہوتا ہے، تو پھر تو قابل اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ اس معاملے کو یہاں سے کہاں لے کر آ گئے؟ چوتھا سوال، جنگ صفین میں حضرت علی حضرت عمار کے لشکری تھے، لشکر علی میں شہید ہوئے ہیں، حضرت معاویہ کا لشکر ان سے لڑ رہا تھا تو قاتل حضرت معاویہ اور اس کا گروہ بنا نا، ادھر حضرت علی ہیں ان کے ساتھ عمار ہیں، ادھر حضرت معاویہ ہیں ان کے ساتھ ان کا لشکر اور ابو الغادیہ ہیں، لہٰذا سامنے والا قاتل ہی بنا نا، یعنی دو لشکر ٹھہرے، دوسرا ہر پہلے لشکر کا قاتل ہے، یہ بھی کوئی لاجک ہے دنیا میں؟ چلو میں اس کے جواب دیتا ہوں۔ اگر یہی بات ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب حضرت علی کی جنگ ہوئی ہے، جنگ جمل، جنگ تو نہیں تھی، لڑائی تو ظالموں نے تھا، ادھر قتل ہوئے ہیں حضرت طلحہ، ادھر قتل ہوئے حضرت زبیر، ادھر حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ۔ میں اس بے ایمان کو کے جواب میں پوچھنے لگا ہوں، حضرت زبیر کے قاتل کے لیے حدیث موجود ہے
اور وہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البدایہ میں موجود ہے، بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، میری پھوپھی صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر بن العوام کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری سنا دو۔ یہ حضرت عائشہ کے لشکر میں شہید ہوئے، وہیں سے نکل گئے، حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر کے مقابلے میں قتل ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کوئی بے ایمان حضرت علی پر جہنمی ہونے کی بات کرے گا؟ اس لیے کہ حضرت عمار سامنے والے لشکر میں شہید ہوئے۔ فما جوابکم فہو جوابنا، جو آپ کا ہے وہی ہمارا، اس کا جواب آپ دے دیں، کبھی بھی نہیں دیں گے۔ کہتے ہیں نہیں، ان کا تیسرا گروہ قاتل تھا، یہاں بھی حضرت عمار کا تیسرا گروہ قاتل تھا، اس میں حضرت علی اور معاویہ کا تعلق نہیں۔ میرے دوستو، یہ معاملہ یہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔ لیکن اب یہاں ایک بات سنیں، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، میرا مطلب نہ حضرت علی پر طنز ہے نہ حضرت معاویہ پہ طنز ہے، دونوں ہمارے آنکھ کے تارے ہیں۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حضرت عمار بن یاسر کی حدیث کو ڈھال بنا کر معاویہ پہ بک بک کرتے ہیں، ہم ان کو واضح کر دیں، ورنہ حضرت علی المرتضیٰ کے معاملے میں ہم کل بھی ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں۔ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ سے نعوذ باللہ کسی قسم کے کوئی بغض اور اختلاف کی بات نہیں ہے، ان کی خلافت تو خلافت راشدہ ہے، علی منہاج النبوہ ہے۔ سوال نمبر 5، کہتے ہیں الفیۃ الباغیہ، باغی گروہ ہے، خارجی گروہ ہے، سبائی گروہ ہے، انہوں نے شہید کر دیا تمہارے مطابق حضرت عمار کو، تو ان کو فائدہ کیا تھا؟ کیا فائدہ تھا؟ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ باغی گروہ تو حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر میں گھسا ہوا تھا، تو یہ اپنے لشکری کو مار کے کیا فائدہ ہوگا، اپنے بندے کو مار کے؟ تو میں نے کہا اس کا جواب میں آپ کو دینے کے لیے 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ 10 نشانیاں میں آپ پڑھائے ہیں، 10 نشانیوں کے اندر قاتل کون بنتا ہے؟ یہی خارجی باغی بنتے ہیں، پہلی تو یہ بات ثابت ہے۔ رہی دوسری بات کہ اپنے لشکر والوں کو مار کے کیا فائدہ ہوا، اس بارے میں بھی ذرا امام ابن کثیر سے پوچھ لیتے ہیں کیا فائدہ ہوا، وہ بتائیں گے ان باغیوں کو کیا فائدہ ہوا۔ یہ البدایہ والنہایہ ہے، جلد نمبر 7 صفحہ 297 ہے۔ وقد کان ذو القلا سمع قول عمر بن العاص یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمار تقتلک الفئۃ الباغیہ وآخر شربۃ تشربها ساء اللبن فکان ذو القلا یقول لعمر ویحک وهذا ما هذا یا عمر فیقول له عمر انه سیرجع الینا۔ ایک روایت یہ بھی ہے، اگرچہ اس پہ کلام ہے لیکن میں جواب کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی باتیں حضرت معاویہ کے لشکر میں چل رہی ہیں کہ ان قریب حضرت عمار بن یاسر ہمارے ساتھ مل جائیں گے، ہم قریب حضرت عمار بن یاسر ہمارے ساتھ مل جائیں گے، ادھر آ جائیں گے، ان کا موقف یہ ہو جائے گا۔ جب یہ بات چلی، خارجیوں تک یہ بات پہنچی، وہ کہنے لگے ہم تو لڑانے کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت علی حضرت معاویہ کو، اور اگر ہمارے جیسا بندہ ادھر چلا گیا ہمارے موقع میں تو پانی مل جائے گا، تو انہوں نے مار دیا۔ سوال کا جواب یہ بھی ہوگا، تو آپ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تو فائدہ دکھا رہا ہوں، جو جواب آپ کا وہی، جو سوال آپ کا وہی جواب ہمارا، تو یہ جواب کتابوں میں یہ بھی موجود ہے۔ اس کے اوپر میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ چوری یہی نکلی کیسے؟ داغ دہلوی مرحوم ایک شاعر ہیں جن کا نام ہے ابراہیم نواب مرزا خان، 1323 میں فوت ہوئے ہیں، آج 1447، 190 سال 95 سال بنتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب بیاض سکون باب غزلیات غزل نمبر 17، یہ کتاب کا حصہ نمبر اول ہے، دفتر نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 34 ہے، سید خاور حسین شاہ کتاب گھر، یہ آپ کے لائل پور سے چھپی ہے، اس زمانے میں فیصل آباد کو لائل پور کہتے تھے۔ ان نے یہاں ایک لفظ لکھا ہے، فیصل آباد میں بیٹھا ہوں تو فیصل آبادی کتاب کا بھی ایک شعر سنا دوں گا، جو گد نہ ہوگا تو پھر کوئی فیصل آبادی کی گل پوری نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نگاہ نکلی نہ دل کی چور، نہ زلف عنبری نکلی، ادھر لا ہاتھ کھول مٹھی، یہ چوری یہیں نکلی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی یہیں نکلتی ہے۔ سوال نمبر 6، کہتے ہیں کیا کسی صحابی نے بھی یہ کہا ہے کہ فرقہ خوارج، یہ خارجی، یہ قاتل عثمان لوگ حضرت عمار کے قاتل ہے؟ کیا صحابی نے بھی کہا ہے؟ کہا ہے تو دکھاؤ۔ یہ سوال اگرچہ ایک عجیب ہو لیکن میں جواب دینے لگا ہوں، صحابی نہیں صحابہ نے کہا، کئی صحابہ، اس کو بھی ہم پیش کر دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت عبداللہ بن عباس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچو، حضرت ابو سعید چاچو کے بیٹے حضرت ابو سعید خدری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، ٹھیک ہے، علی بن عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے، اس طرح یہ حضرات یہ اکٹھے گئے ہیں کس سے؟ حضرت ابو سعید خدری سے حدیث سننے۔ حدیث کیا سننی ہے؟ قتل عمار کے بارے میں۔ یہ امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین قتال اہل البغی حدیث نمبر 2653 اور یہ رقم الحدیث ہے اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 162۔ یہ صحابی گئے ہیں، حضرت ایک اور صحابی حضرت ابو سعید خدری سے بات کر رہے ہیں کہ جی مجھے بتائیں
قتل عمار کے بارے میں حضور پاک نے کیا فرمایا تھا؟ تو یہاں لفظ بولا عبداللہ بن عباس نے، انطلقا الی ابی سعید فاسمع منہ فی حدیثی فی شان الخوارج، جاؤ حضور کی حدیث ہے خارجیوں کے بارے میں وہ سن کے آئے. کن کے بارے میں؟ آگے پوری کی پوری حدیث عمار، یہی 2812 ذکر کی ہے کہ حضرت عمار کا قاتل باغی ہوگا، جنت کی طرف، جنت سے پوری ترتیب آ گئی. تو اس سے پتہ چلا صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ فی شان الخوارج یہ خارجیوں کے متعلق ہے، صحابہ نے بھی کہہ دیا، اس بارے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں انطلقا الی ابی سعید فاسمع منہ فی حدیثی فی شان الخوارج، فیصلہ کر کے رکھ دے گی بات. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر صحابہ کرام نے قول فیصل بتا دیا. تو لہٰذا صحابہ کے مطابق بھی قاتل عمار جو ہے وہی ہے جو قاتل عثمان ہے، اور وہی خارجی گروہ ہے اور وہی باغی گروہ ہے، کیونکہ وہ حضرت عثمان کی بیعت کرنے کے بعد توڑ چکے تھے تو باغی تھے، حضرت علی کے لشکر میں پناہ لیے ہوئے تھے. سوال نمبر 7 کہتے ہیں کہ آج جنگ جمل اور صفین کے اندر حضرت علی کے لشکر میں حضرت عثمان کے قاتلین تھے تو ثابت کریں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جو حضرت علی مرتضیٰ کے لشکر میں چھپے ہوئے تھے، جن کے بارے میں معاویہ کہتے تھے ہمارے حوالے کریں، کہ ثبوت دیں کہاں تھے. یہ بھی اس طرح کا سوال ہوتا ہے. ایک پروفیسر نے مجھ سے کالج میں سوال کیا تو میں نے پھر اس کو یہاں ایڈریس کیا. میں نے کہا اگر کبھی پوچھیں تو چلو ثبوت دے دیں. میں نے 3 ثبوت ان کے یہاں پیش کیے. پہلا ثبوت کہ حضرت علی کے لشکر میں ایک قاتلین کا گروہ چھپا ہوا تھا، موجود تھا. پہلا ثبوت البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 288، فذهب الى علی فقال هؤلاء الذين ترون فخرج خلق كثير. یہ پورا واقعہ حضرت ابو درداء اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہما 2 صحابی ہیں. میں کل بیان کر چکا ہوں جن کو جنگ صفین میں صلح کے لیے حضرت علی کی طرف سے اور معاویہ کی طرف سے حضرت علی کی طرف آ جا رہے تھے. یہ حضرت معاویہ ان کی طرف سے جب حضرت علی کے پاس پیغام لے کر گئے کہ آپ قاتلین ہمارے حوالے کر دیں یا قتل کا بدلہ لینے، اور معاویہ کہہ رہے ہیں پہلے بیعت میں کروں. یہ جنگ صفین سے پہلے یہ جو موقف لے کر 2 صحابی حضرت علی کے لشکر میں گئے ہیں، تو حضرت علی کے لشکر میں یہ بات سن کے ایک بہت بڑی جماعت کھڑی ہو گئی. یہ کون ہے؟ یہ کھڑے ہو گئے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اور جو کہتے ہیں کلنا قتلۃ عثمان فمن شاء فلیرمنا، ہم نے حضرت عثمان کو مارا ہے، آؤ ہم سے بدلہ لے کر دکھاؤ. یہ 2 صحابہ کو کہتے ہیں. یہ حضرت علی کے لشکر میں کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں؟ یہی تو قاتلین عثمان کا گروہ تھا جو پناہ لیے ہوئے تھا، جس کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا موقف تھا کہ حکومت پہ پاؤں مضبوط ہو جائیں پھر ان سے بدلہ لوں گا. اور پھر اس مرد کے بچے نے بدلہ لے کے دکھایا ہے. جنگ نہروان میں یہ تحقیق ہوئے ہیں. یہ وہی بے ایمان تھے. یہ پہلا ثبوت ہے. اور دوسرا ثبوت امام محب الدین خطیب طبری نے یہ حاشیہ القواسم کے تحت جو لکھا ہے میں وہ پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں وجود قتلت عثمان فی معسکر علی حقیقت لا یماری احد، کہ حضرت علی کے لشکر میں موجود کے انکار کوئی نہیں کرتا. اس میں اشتر نام کا شخص موجود ہے. ان الاشتر وهو من رؤوس البغاة، یہ مالک اشتر یہ حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر میں موجود تھا، پناہ لیے ہوئے تھا. یہ حضرت عثمان کا قاتل تھا. من رؤوس البغاة، یہ باغیوں کا سب سے بڑا رئیس تھا، سربراہ تھا. علی عثمان، جو نے حضرت عثمان پہ بغاوت کی تھی. کان اکبر، اور یہ سب سے بڑا تھا. مسعر للحرب بین اصحاب رسول اللہ، حضور کے صحابہ کو لڑانے کے لیے جنگ کو آگ کو تیز کرنے والا یہی تھا. اور یہ وہ بندہ تھا الذین فی معسکر علی والذین فی معسکر معاویہ، جو حضرت علی کے لشکر کو حضرت معاویہ کے لشکر سے لڑا رہا تھا. تو یہ بھی تو ثبوت ہو گیا. تیسرا ثبوت قاتلین عثمان کا حیدری لشکر میں موجود ہونے کو ثبوت جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک شخص ہیں جن کا نام ہے حضرت قبیصہ رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں. حضرت قبیصہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں. یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 256 میں ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں بنو انبس کے چشم و چراغ تھے اور بنو انبس قبیلہ ان کو سربراہ مانتا تھا. تو حضرت معاویہ نے کہا آپ جائیں حضرت علی کے پاس، صلح کروا دیں، یہ شرطیں بتائیں کہ ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، قاتلین سے بدلہ نہیں ہمارے حوالے کریں. عثمان رضی اللہ عنہ کا بیٹا ابان بن عثمان، عبداللہ بن عثمان، عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ بنت فراسفہ، یہ سارے ایک اپنے خامد کا، یہ اپنے ابو کے قتل کا بدلہ مانگ رہے ہیں. میں کزن ہوں حضرت عثمان کا. قرآن کہتا ہے فقط جعلنا لولی سلطانہ، فیملی کو اختیار ہے وہ اپنے مقتول کا بدلہ لیں. تو یہ بات حضرت علی سے جا کر عرض کریں کہ ہمیں بدلہ لے کر دیں. یہ حضرت قبیصہ کو بھیجا یہ پیغام دے. حضرت قبیصہ گئے، حضرت علی سے بات کی، گفتگو پوری کی، پیغام لیا حضرت علی کا اور واپس نکلنے لگے. جب حضرت معاویہ کے پاس نکلنے کے لیے حضرت علی کے لشکر سے نکلے، حضرت علی کے لشکر سے معاویہ کے پاس جانے کے نکلے، تو قاتلین عثمان کا یہی گروہ، یہ اشتر والا، یہ مالک اشتر نخی والا، یہ سامنے آیا اور حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ کے لیے اس نے تلوار کھینچی اور شہید کرنے لگا. امام ابن کثیر کا لفظ ہے ثم خرج رسول معاویہ من بین یدی علی فہم اولئک الخوارج
الذین قتلوا عثمان یرید قتلہ، کہ وہ سارے بےمان اٹھے اور حضرت عثمان کے قاتل تھے، یہ حضرت قبیصہ کو قتل کرنے کے لیے آ گئے. تو کہا فما افلت الا بعد جہد، حضرت علی کے مخلص ساتھیوں نے بڑی مشکل سے اس نمائندہ سفیر کی جان بچائی اور ان کو یہاں سے بھیج دیا. یہ ایک ظالم موجود ہے البدایہ والنہایہ. ابھی بھی کہیں قاتلین عثمان کا لشکر یہاں موجود تھا یا نہیں تھا؟ سوال نمبر 8 کہتے ہیں حضرت عمار سے بھی کچھ مروی ہے اپنی شہادت کے بارے میں، خود بھی بتاتے تھے. جو حضور پاک نے ان کو بار بار بتایا، تو کبھی اپنی شہادت کے بارے میں حضرت عمار سے بھی کچھ مروی ہے؟ جی ہاں مروی ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بارے میں تفصیل دی ہے. وہ تفصیل کیا ہے؟ اب ذرا توجہ رکھنا. وہ فرماتے ہیں اپنی زبانی ایک بات حضرت عمار فرما رہے ہیں. امام بخاری تاریخ الاوسط ذکر مات بعد عثمان جلد نمبر 1 صفحہ 79 رقم الحدیث 3212 حلب شام سے روایت یہ کتاب چھپی ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں ام عمارہ ایک خاتون ہے، یہ حاضنۃ لعمار، حضرت عمار ان کی دائیہ تھی. یہ ماں کے ہیں، دودھ پلایا ہے، رضائی ماں بھی ہیں. تو حضرت عمار کو ایک مرتبہ بخار ہوا اور شدید بخار، اتنا بخار کے بستر پہ لیٹ گئے. تو ماں نے سمجھا میرا بیٹا فوت ہو جائے گا اس بخار میں، تو ماں رونے لگی ان کے اوپر. یہ دائی عمار اشتکا عمار، اور ماں رو رہی ہے اس تکلیف میں. تو حضرت عمار نے اپنی امی کو تسلی دے کر کہا امی لا اموت فی مرضی ھذا، میں اس مرض میں فوت نہیں ہو جاؤں گا، آپ پریشان. ماں نے کہا وہ کیسے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو کہا حدثنی حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے محبوب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی لا اموت، میں کبھی نہیں مروں گا، الا قتل بین فئتین مؤمنتین، مومنین کے دو گروہوں کی لڑائی ہوگی وہیں مجھے شہید کیا جائے گا. تو مومنین کی گروہ حضرت علی حضرت معاویہ کے گروہ ہے، شہید کرنے والے باقی ہیں جو 10 نشانیوں سے ثابت کر چکے ہیں. حضرت عمار کی اپنی زبانی مروی ہے. یار اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ میں نے یہاں خلاصے کے طور پہ لکھا کہ حضرت عمار کی اس روایت نے تو فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ الفیۃ الباغیہ باغی گروہ اور مومنین کی گروہ میں کیا فرق ہے. تھوڑا سا غور کریں تو سبائی سازش کا پردہ چاک ہو جائے گا کہ مومنین کا گروہ حضرت علی معاویہ مراد ہے اور الفیۃ الباغیہ قاتل ٹولی عثمان مراد ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. تو حضرت عمار حضرت معاویہ کے گروہ میں کوئی غلط نظریہ نہیں رکھتے. سوال نمبر 9 کیا یہ حدیث عمار کی یہ تشریح کہ الفیۃ الباغیہ سے مراد خارجی ہیں یہ محدثین نے بھی کی ہے یا صرف آپ کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر اعتراض ہے. محدثین کیتی ہے، ایسی بھی کھا دیتے ہیں کس کس محدث کیتی ہے، اپنی طرف سے بے بنیاد بیس لیس بات تو نہیں کر رہے. کہتے ہیں آؤ دکھائیں. میں نے کہا بسم اللہ. صحیح البخاری کے اس شارح کو لے کر آنے لگا ہوں جس شخصیت کی شرح اس دھرتی پر اس کائنات پہ بخاری کی پہلی شرح مطبوع بھی ہے، مفصل بھی ہے. اس سے پہلے اتنی تفصیلی شرح اس دھرتی پہ موجود ہے. امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 450 ہجری 49 ہجری، اس سے بھی ایک سال پہلے 450، آج سے کتنے سال پہلے؟ 1000 سال پہلے کے بعد امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ. امام ابن بطال یہی بات اپنی بھی کرتے ہیں، امام محلب الاسدی کی بات بھی کرتے ہیں، 435 پہ فوت ہوئے. قال المحلب، حضرت امام محلب بھی فرماتے ہیں، امام ابن بطال بھی فرماتے ہیں کہا هذا الحدیث، یہ جو حدیث عمار ہے جس میں فرمایا گیا تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، فرمایا اختلف فیہ، بہت سے لوگوں نے اس میں کئی قصے مختلف بیان کر دیے ہیں. صح قولہ، صحیح بات یہ ہے، یدعو الی الجنہ، حضرت عمار انہیں جنت کی طرف بلائیں گے، ویدعون الی النار، یہ لوگ انہیں جہنم کی طرف بلائیں گے. انما یصح ذلک فی الخوارج، یہ صحیح بات یہ ہے کہ اس جہنمی دعوت سے مراد خارجی لوگ ہیں. الذین بعثہم علی عمارا، جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار کو بھیجا تھا باغیوں کے پاس. یہ جنگ صفین کے اندر کی بات ہے، جب تحکیم پر باغیوں نے اعتراض کیا تھا نا، اس وقت کی بات ہے، یہ وہ نہروان والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں ورنہ یہاں پر بہت سے لوگوں کو اشکال ہوا ہے. تو حضرت عمار کو بھیجا لیدعو من الجماعہ، تاکہ وہ صفین کی جنگ میں ہمارا ساتھ دیں. ولیس فیہ احد من الصحابہ، کیونکہ یہاں پر ان کے قتل میں کوئی صحابی شریک نہیں تھا. لا یجوز لاحد من المسلمین، مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے سے کسی بندے کو حضرت عمار کا قاتل بتائیں. اول افضل التاویل، صحابہ کے بارے میں اچھی تعویل کرنی چاہیے. لانہم اصحاب رسول اللہ، کیونکہ حضور کے ساتھی ہیں. الذین اثنى اللہ علیہم وشہد لہم بالفضل، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے ان کی تعریف بھی کی ہے، ان کی فضیلت کی گواہی بھی دی. وہ کہتے ہیں یہاں سے مراد خارجی ہیں. یہاں پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا ہے. وہ اعتراض کیا ہے کہ خارجی تو بعد میں پیدا ہوئے تھے، وہ تو جنگ نہروان میں پیدا ہوئے، صفین میں کہاں سے آ گئے؟ میں جواب دینے لگا
یہ جو ذو صدیہ مخدجی کا واقعہ ہم نے ابھی پڑھا ہے، وہ حضور کے پاس آیا اور آ کر کہا آپ کیا ناانصافی کر رہے ہیں، یہ جنگ صفین سے بہت پہلے بے ایمان پیدا ہو گئے تھے، یہ ان کی نسلیں آ رہی تھیں. ہاں نام خوارج بعد میں پڑا ہے، نام خوارج بعد میں پڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن افراد پہلے موجود تھے، ایسی بات نہیں ہے. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس بارے میں کیا کہا، میں نے کہا سنیں. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں امام ابن بطال کی شرح تابعوا علی ھذا الکلام جماعت من الشراح، یہ فتح الباری کتاب الصلاۃ میں جلد نمبر 142 میں لکھا کہ یہ امام ابن بطال کی اکیلی رائے نہیں ہے، اس پر تو پوری شراح کی جماعت ان کی تائید کر. آگے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے ایک سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہاں جو لفظ ہے کہ حضرت علی نے خارجیوں کو سمجھانے کے لیے حضرت عمار کو بھیجا، کہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ انما خرجوا علی علی بعد قتل عمار بلا خلاف بین اہل العلم، خارجی تو بعد میں پیدا ہوئے تھے حضرت عمار کے شہادت کے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو شہادت کے بعد بھیجا تھا، تو یہ بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے کہا بہت آسان جواب ہے، یہ خارجیوں کا نام بعد میں پڑا تھا، گروہ پہلے موجود تھا. تو کہیں گے اس کی دلیل کا جواب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خارجیوں کا نام پہلے نہیں تھا، بندے یہ تھے. میں نے کہا صرف یہ کہنے والے ابن بطال اکیلے نہیں ہیں، امام ابن کثیر بھی یہی فرماتے ہیں، ابھی پڑھ چکے آپ کہ جب حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے نمائندے حضرت علی کے لشکر سے نکلنے لگے تو اولئک الخوارج، یہی خارجی آ کے ان سے لڑنے لگے تھے. تو اس وقت خارجی کیسے موجود تھے؟ ابھی تو حضرت عمار کی شہادت نہیں ہوئی تھی. تو پتہ چلا یہی گروہ تھا جس کو کبھی خوارج کہا جاتا تھا، پراپر نام اس کا حضرت عمار کی شہادت کے بعد پڑا. ایک مثال اور بھی دے دوں، اہل علم سمجھیں گے. یہ جو سورت یوسف سورت نمبر 12 قرآن کریم میں واقعہ ہے، انی ارانی آصر خمرہ، یہ کیا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. شراب تو نہیں نچوڑی جاتی، نچوڑ کے سرکہ آخر میں شراب بنتا ہے. تو آخر شراب کو اول سرکے کو شراب کیوں کہہ دیا؟ کہتے ہیں اعتبار ما یعول، ابھی سرکہ ہے بعد میں جا کے شراب بنے گا. تو حضرت امام ابن بطال کوئی عام آدمی نہیں ہے، عالم بندہ ہے، اس نے بتایا نہیں ظالموں نے شہید کیا، بعد میں جا کے جن کا نام خوارج پڑے گا، یہ بھی باعتبار ما یعول ہے. تو اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. سوال نمبر 10، زبردست سوال ہے، ذرا اس کو توجہ رکھیں. اس کے بعد ہم سے پوچھیں گے کیا یہ تشریح قاتلین عثمان قاتلین عمار ہے؟ یہ تشریح محدثین نے تو کر دی، علماء دیوبند میں کس نے کی؟ کیا علماء دیوبند میں سے کسی نے کی؟ ہم نے کہا یہ ہم آپ کی جو ہے نا سوال کا جواب بھی پورا کیا دیتے ہیں کہ بزرگوں نے بھی کی ہے. کس نے کی ہے؟ آئیں بسم اللہ. میدان صفین میں حضرت عمار قتل ہوئے، قاتل باغی گروہ ہے، ظالم سبائی رافضی یہی گروہ ہے. تو اس پر مشاجرات صحابہ پہ جن علمی آسمانوں نے کام کیا ہے نا، میں علمی آسمان کی بات کر رہا ہوں، ان کے حوالہ پیش کر رہا ہوں، کسی عام بندے کا نہیں. سب سے پہلے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اعلاء السنن 32 جلدوں میں حدیث کی کتاب لکھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کون سا حوالہ کہاں دیا، انہوں نے پکڑ کے سارے حوالے اکٹھے کر دیا 32 جلدوں میں. اعلاء السنن ان کی 2 کتابیں، ایک کتاب اعلاء السنن ہے، اس میں یہ شروع کا ان کا موقف تھا، اور اس کے بعد انہوں نے لکھی ہے برات عثمان. حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی برات عثمان میں کیا لکھتے ہیں، ذرا آپ توجہ کریں تاکہ میں آپ کے سامنے ان کی بات پڑھ لوں. وہ فرماتے ہیں، سنیں یہ برات عثمان کا صفحہ 65-67 2 صفحے ہیں، میں اس کا خلاصہ پڑھنے لگا ہوں. کہتے ہیں جس طرح حضرت علی کی فوج میں بلوائی قاتلین عثمان یہ ہیلا اور تدبیر سے شامل تھے، بالکل اسی طرح کا معاملہ یہاں چل رہا تھا. انہی میں سے کچھ لوگ تھے، کچھ حضرت معاویہ کی طرف ملے ہوئے تھے، کچھ حضرت علی کی طرف ملے ہوئے تھے. یہ لوگ جو یہاں موجود تھے تو انہوں نے ترتیب بنا کر حضرت عمار کو شہید کر دیا. تو حضور پاک کا فرمان پورا ہو گیا کہ لا یقتلک صحابی، عمار تو میں صحابہ نہیں قتل کریں گے، باغی گروہ قتل کرے گا. کچھ باغی گروہ حضرت معاویہ کے لشکر میں چھپا ہوا، کچھ باغی گروہ حضرت علی کے لشکر میں چھپا ہوا، انہوں نے قتل کیا. یہ بات علامہ ظفر احمد عثمانی کر رہے ہیں. اور علمی اسمان کا دوسرا والا مولانا سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اولاد علی آل نبی، وہ اپنی کتاب میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں. ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ عادلانہ دفاع. یہ کتاب ہے ان کی، یہ عادلانہ دفاع، یہ خلافت و ملوکیت کی جواب ہے مولانا مودودی صاحب کے. ان کا عنوان ہے جنگ صفین اور الفیات الباغیہ. اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 403 اور 405. عادلانہ دفاع بہت زبردست کتاب ہے. انہوں نے بھی یہی حوالہ ذکر کر کے کہا کہ الفیات الباغیہ سے مراد یہی خارجی، یہی قاتلین عثمان ہیں جو بعد میں قاتلین عمار بنے. علمی آسمان کا حوالہ نمبر 3 میرے استاذ مکرم شیخ الحدیث و تفسیر امام اہل سنت والجماعت
حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کی کتاب ہے احسان الباری لفہم البخاری. انہوں نے صحیح بخاری کے حوالے سے چند ابحاث اس میں لکھی ہیں. اس کی صفحہ نمبر 7 کی ایک عبارت پڑھنے لگا ہوں. وہ فرماتے ہیں شریر پارٹی کے شریر مضر منصوبہ ساز کارندے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے حضرت علی کی فوج میں تو شامل ہو گئے تھے. ہیلا بہانے سے فتنہ سازی کے لیے حضرت معاویہ کے لشکر میں بھی گھسے ہوئے تھے. مخلص مسلمانوں کو ایک دوسرے پر زن کرنے کے لیے کوئی کام نہیں چھوڑتے تھے. یہی الفیۃ الباغیہ ہیں, یہی یدعون الی النار ہیں, یہی داعی الی النار ہیں. اور انہی لوگوں نے حضرت معاویہ اور ان کے گروپ میں چھپ کے یہ کام کیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو فرمایا تھا یا ابن سمیہ لا یقتلک صحابی, اے سمیہ کے بیٹے آپ کو میرے صحابی قتل نہیں کریں گے, تمہیں تو باغی گروہ قتل کرے گا. تو پتہ چلا یہی باغی اور خارجی گروہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں. حضرت عمار کے قاتل میں کسی صحابی کا نام پیش نہیں کیا جا سکتا. یہ حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ کی بات. حضرت علمی اسمان کا چوتھا حوالہ, میں نے کہا میں نے 5 حوالے آپ کی خدمت میں لینے ہیں. میں اپنے شیخ اول شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ کو پیش کرنے لگا. انہوں نے حضرت عمار کے قاتل کے بارے میں کیا فرمایا ہے. ان کی کتاب تھی خلافت و ملوکیت کے جواب میں. ایک کتاب خلافت و ملوکیت کے جواب میں حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق ہے, وہ زیادہ مشہور ہے. حضرت تقی صاحب علی انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے, مشرف دور میں اس پہ پابندی لگی تھی. اس کتاب کو لوگ ذکر نہیں کرتے, پتہ نہیں غریب مولوی ہے اس لیے اس کتاب تو ذکر نہیں ہوتا. تو ان کی کتاب کو میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں. مدلل جواب ان کی کتاب تھی خلافت و ملوکیت کے جواب میں. اس میں ان نے عنوان لکھا ہے کہ باغی ملعون تھے, حضرت عمار کے قاتل حضرت معاویہ نہیں تھے. یہ عنوان ہے. صفحہ نمبر 76 سے 78 تک انہوں نے بحث کی ہے اور فرمایا تقتلک الفیۃ الباغیہ جو ہے یہ باغی گروہ پہ فٹ ہے, حضرت معاویہ اور اس کی جماعت پہ نہیں ہے, کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا یا عمار لا یقتلک صحابی ولکن تقتلک الفیۃ الباغیہ. فرمایا عمار تمہیں باغی گروہ قتل کریں گے, باغی گروہ اور ہے, صحابہ اور ہیں. یہ حضور کا فرمان. یہ بات حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ نے فرمایا. 5واں اور آخری حوالہ مولانا مہر محمد میالوی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ابھی ان سے اپنی ملاقات کو ذکر کیا, جنہوں نے روافض کے 1000 سوال کے جواب پر کتاب لکھی ہے. میں اس شخص کا حوالہ پیش کر رہا ہوں, مولانا مہر محمد میالوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں, ان کی کتاب کا نام ہے معراج صحابیت. یہ معیار صحابیت کا جواب دیا تھا, کہا تھا باغی گروہ حضرت عمار کا قاتل ہے. ان کی کتاب کا صفحہ 232 ہے. یہ مجلس تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت پاکستان نے اس کو شائع کیا ہے. وہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سابقون اولون میں تھے اور ان کے قاتل جو ہیں وہ باغی گروہ ہیں. کہا کیا ہوا تھا, کہ حضور پاک کے دور میں ایک کام ہوا تھا, جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی صحابہ اینٹیں اٹھا کے دے رہے تھے, تو سب سے زیادہ بھاری اینٹیں حضرت عمار اٹھا رہے تھے. ہوا یہ کہ کچھ صحابہ نے ان سے مزاح اور پیار کرتے ہوئے اپنی اینٹیں بھی حضرت عمار کو اٹھوا دی. اتنا حضرت عمار پہ بوجھ آیا نا, تو حضرت عمار نے عرض کیا یا رسول اللہ قتلنی اصحابک قتلنی اصحابک, یہ آپ کے صحابہ ہیں اور مجھے مار رہے ہیں, اتنا بوجھ میرے اوپر رکھ رہے ہیں. کہتے ہیں حضور پاک نے فرمایا لا یقتلک صحابی ولکن تقتلک الفیۃ الباغیہ. کہ امام ابن ہشام نے روایت لکھی ہے کہ تمہیں میرے صحابہ نے نہیں قتل کرنا, تجھے تیرا قاتل تو باغی گروہ ہوگا. یہ مولانا محمد میالوی نے تفصیل سے لکھ دیا. میرے دوستو, اس سے سمجھ آیا کہ اکابرین علماء دیوبند بھی وہی بات فرما رہے ہیں جو پچھلے محدثین کی ہے. تو لہٰذا قاتل عمار کون ہے؟ باغی گروہ ہے. یہ قاتل عمار باغی گروہ کا میں نے آپ کے سامنے معاملہ پیش کیا ہے. اس سے صحابہ کرام حضرت علی, حضرت امام حسن, امام حسین, حضرت معاویہ, حضرت عمرو بن عاص, حضرت مغیرہ بن شعبہ, حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ, جتنے یہ حضرات ہیں ان کا دامن پاک تھا, پاک ہے, پاک رہے گا. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ.